اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 18ویں پارے میں سورہ نور کی 10 آیات بلکہ 11ویں آیت کی رات ہو گئی تھی اور آج پھر انہی آیات میں کچھ چیزیں اور آپ سے بیان کرنا ہے. اور اس صورت میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو بعض دیگر صورتوں کی طرح جیسے سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ تھی، اسی طرح یہ صورت ہے. اس کے بعد آگے چل کے سورہ احزاب آ رہی ہے. ان کی تشریح زیادہ کرنے کی 2 وجہیں ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان صورتوں میں جو چیزیں بیان کی ہیں اور خاص طور پہ شریعت کا وہ نظام جو حدود سے تعلق رکھتا ہے، وراثت سے تعلق رکھتا ہے، ذبح کے معاملات سے تعلق رکھتا ہے، ان ساری چیزوں کے متعلق ویسٹرن ورلڈ میں اور جہاں آپ رہتے ہیں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. اور ممکن ہے ابھی نہیں تو آئندہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے 30 سال 40 سال اور کوئی ملے اور پھر اسلام کی حدود پہ اعتراض کرے کہ اسلام نے فلاں حد کیوں مقرر کی، تم لوگ فلاں مجرم کے لیے فلاں سزا کے کیوں قائل ہو. تو آپ لوگوں کو بنیادی طور پر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حدود کے سلسلے میں شریعت کا مزاج اتنا سخت کیوں ہے اور شریعت نے جہاں ڈھیل دی ہے، رخصت اور گنجائش دی ہے، کیوں دی ہے. اس لیے کہ یہاں پر مستقل ایک سلسلہ ہے اسلام پر اعتراضات کا، اور اس میں بہت بڑی تبدیلی جو واقع ہوئی ہے، اتنی ڈائنامیٹک چینج جسے کہنا چاہیے، وہ اتنی فیصد اچھی بھی ہے جتنی فیصد وہ بری ہے. اور وہ ہے اس انٹرنیٹ کا استعمال کہ اس کے ذریعے جہاں اسلام کی تبلیغ، دین کی اشاعت، دین کو لوگوں تک پہنچانا یہ بڑا آسان ہو گیا ہے، اسی طرح یہ بھی عذاب اس کے ساتھ ساتھ آ گیا ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے اسلام پہ اٹھ کے اعتراضات لکھتا ہے، اور پھر جو اس میں سازشیں ہوتی ہیں وہ اس پہ مزید الگ چیز ہے کہ ایک مثلا ہندو ہے وہ مسلمان کا نام لکھ کے اس کے خلاف بولتا ہے، ایک سنی ہے وہ شیعہ کا نام لکھ کے ان کے خلاف لکھتا ہے. اور ایسے ایسے دھوکے کی چیزیں ہیں جو اب گرفت میں آ نہیں سکتی، انسان کچھ کہہ نہیں سکتا. تو یہ دجل فریب اتنا عام ہو گیا ہے کہ آدمی کیا کرے. جو بھی اسلام پر اعتراض کرتا ہے چاہے وہ مسلمانوں ہی کے نام سے کرے، بہرحال بہت سے اللہ کے مخلص اور اچھے بندے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جواب دیا جائے، مگر وہ اپنے لیے علم کی راہ نہیں پاتے. تو اس لیے ان حدود کا بیان ضروری تھا اور اب بھی ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ چیز آ جائے کہ شریعت کا اصل میں مزاج کیا ہے اور مقصد کیا ہے. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے اس میں آپ دیکھیں گے تزکیے کے متعلق فرمایا کہ اگر اللہ فضل نہ فرمائے تو تم میں سے کسی کا تزکیہ نہیں ہو سکتا تھا. تو جہاں ہمیں یہ بات سوچنی ہے کہ اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا ہم جواب دیں، اگر وہ 10% ہے تو 90% ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم خود کیسے مسلمان باقی رہیں اور اسلام کی وہ کیا خصوصیات ہیں جو وہ ایک مومن انسان میں دیکھنا چاہتا ہے، اور مسلمان انسان کس طرح اپنے گھر کو، خاندان کو، معاشرے کو اور پھر ہوتے ہوتے اس پوری دنیا میں جس میں وہ رہتا ہے کیسے ایک اچھا معاشرہ اور اچھی دنیا تعمیر کر سکتا ہے. کل کی نشست میں ایک بات آپ دیکھیے، بہت سی باتیں
ہر آدمی اپنے ذہن کے اعتبار سے اس کی حکمت سوچتا ہے۔ ایک بات اگر آپ دیکھیں تو شریعت نے کتنی شدید پابندیاں لگائی ہیں کہ کوئی آدمی کسی کے کردار پر شبہ کرے اور کسی پر تہمت لگائے، اور یہ وہ چیز ہے جو اب مسلمانوں نے بچوں کا کھیل بنا لیا ہے۔ خاص طور پہ خواتین میں اس معاملے میں اتنی گراوٹ دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ ذرا خیال نہیں کرتی اور بڑی سے بڑی تہمت کسی پر لگا دیتی ہیں، اور اللہ نے اس سلسلے کو اتنا منع فرمایا ہے کہ فرمایا یا تو 4 گواہ لے آؤ اور یا پھر سزا تمہیں 80 درے ملے گی، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو ایسی فاسق ہو جاؤ گی کہ وہ اللہ توبہ ہی ہے جس کے ذریعے تمہیں معاف کر دے، باقی کوئی راستہ تباہی کی کسر کوئی چھوڑی نہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس سے ایک مسلمان کی خود بھی تربیت ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے وہ کس رنگ کا ہے۔ ان حدود کے سلسلے میں یہاں تک جو حدود بیان کی گئی تھی وہ حدود تو اب ختم ہوئی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قصہ شروع ہو رہا ہے، تو یا تو ان حدود کے متعلق تفصیلی گفتگو سورہ نور کے آغاز میں ہو جانی چاہیے تھی، لیکن کل چونکہ باتیں بہت زیادہ تھیں آپ سے عرض کرنے کی، اس لیے خیال ہوا کہ حدود کا وہ معاملہ جو حکمتیں ہیں اس کی اور جو باقی باتیں ہیں کچھ ان میں سے حدود کے بیان کے آخر پر کر دی جائیں۔ تو اس میں 9ویں آیت جو ہے بلکہ 10ویں آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے حدود کا بیان ختم کر دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق بات شروع ہوئی۔ ان دونوں حصوں کا آپس میں تعلق یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی۔ جب وہ تہمت لگی تو اللہ نے پہلے سے قانون بیان کر دیا تھا کہ جو کوئی بغیر تحقیق کے کسی پر تہمت لگائے گا اس کی سزا یہ متعین ہو گئی۔ تو گویا ام المومنین رضی اللہ عنہا کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی پہلی بھی۔ جب تہمت کی بات آئی گئی اور 4 گواہوں کی بات آ گئی تو قدرتی طور پر یہ سوال اٹھتا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں ہی ایسی چیز کو دیکھ لے تو پھر کیا چیز ہوگی، یہ تو سوال پیدا ہوتا تھا۔ اس کے فوراً بعد ہی تو اللہ نے اسی موقع پر بڑی حکمت کے تحت اس کا جواب بھی دے دیا اور بتایا کہ پھر 5 قسمیں کھا لیں دونوں، تو اس کے بعد ان کے درمیان لعان کرا دیا جائے اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد حدود کی متعلق یا تو یہ تھا کہ پہلے بیان کر دیتے، پھر خیال آیا کہ یہ حدود کی باتیں پوری ہو جائیں تو اس کے بعد آپ سے عرض کریں کچھ باتیں ایسی ہیں جو حدود میں کیا حکمت ہے اس پہ ان لوگوں نے کلام کیا ہے جو اسلام کی حکمتوں پر بحث کرتے ہیں اور جن کا اصل نظریہ یہی ہے کہ اسلام کے کس کام میں کیا حکمت ہے، اور اسی پہ وہ کتابیں لکھتے ہیں۔ یہ لوگ اگرچہ تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن ہیں بہت بڑے لوگ۔ ابن رشد کو آپ اگر پڑھیں، ابو علی سینا کو پڑھیں، اس کو پڑھیں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو یہ سب لوگ ایسے ہیں جو شریعت کی حکمتوں پر بحث کرتے ہیں اور حکمتوں کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس چیز میں کیا حکمت ہے، اس چیز میں کیا حکمت ہے۔ یہاں تک کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نبوت پر بحث کرتے ہیں کہ نبوت اللہ نے دنیا کے لیے کیوں ضروری قرار دی اور نبوت میں کیا حکمت تھی۔ تو پچھلے جو لوگ تھے وہ بحث کیا ہی کرتے تھے، لیکن ایک حد تک یہ معاملہ آ کر رک گیا، اور اس میں اتنا نازک یہ علم ہے کہ اس علم کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہوتا ہے جب آپ اس حجت اللہ البالغہ کا مقدمہ کسی استاد سے پڑھیں تو وہ پھر سمجھ کے پڑھنے کی چیز ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کی نزاکت کا اعتراف کیا ہے کہ شریعت کے کاموں میں حکمتیں ڈھونڈنا یہ بہت ہی نازک علم ہے، بہت ہی نازک چیز ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی بس کہ دلی میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدا نے یہ کمال عنایت فرمایا، وگرنہ بظاہر رازی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن رشد اور ان لوگوں کے بعد بالعموم یہ چیز ختم ہو گئی تھی، اور ایک طرح کا یہ کہیے کہ مایوسی طاری ہو گئی تھی کہ اب بھی کوئی ایسا آدمی پیدا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اور اللہ تعالیٰ نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے خاندان کو چنا، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک وہ ہیں جو دین کی حکمتوں پر بحث کرتے ہیں، اور یہ چیز ان کے بعد ان کے پوتے میں منتقل ہوئی ہے، بیٹوں میں بھی ہے لیکن بہت تھوڑی۔
اصل میراث ان کی پوتے کو ملی، اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے الاحکام الصریح جو کتاب لکھی ہے، اسی طرح انہوں نے طبقات کے نام سے جو کتاب لکھی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت کا نظام کتنا مستحکم ہے، کتنا ٹھوس ہے، اور اس کی بنیاد کتنی لاجیکل ہے۔ اصل میں تو بات اتنی ہے کہ یہ سب لاجک سے بحث کرتے ہیں کہ شریعت کے فلاں کام میں حکمت کیا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ میں جہاں پر حدود کی بحث کی ہے، اس کے سلسلے میں عرض کرتے ہیں آپ سے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ ایک ذرا سی بات اور بھی اس میں ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اس دور میں بڑی ضرورت ہے، ہمارے ہاں تو اتنی ضرورت زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے ان ممالک میں لوگوں کو معاش سے ہی فرصت نہیں، وہاں مہنگائی اتنی زیادہ ہے، آفات اتنی زیادہ ہیں کہ ایک آدمی ذرا سا ہوش جب سنبھالتا ہے تو اسے یہی فکر ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر کو کیسے سنبھالوں، بہن بھائیوں کو کیسے دیکھوں، شادی ہو جائے تو بچوں کو کیسے پالوں، پرورش کروں، اور اس کی ساری زندگی اور صلاحیتیں اسی میں بیچارے کھپ جاتی ہیں کہ اس کو ذہنی طور پر اطمینان کا، فراغت کا عالم اور اس کے ساتھ ساتھ علم کے لیے جو جدوجہد چاہیے اس کا وقت نہیں ملتا، اور وہ معاش کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں آ کے ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ انہیں حرام کہیے، حلال کہیے، کچھ کہیے، رزق میسر ہے، اور ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ ان چیزوں کو سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو اب ایک ایسی تہذیب کا چیلنج دیکھنا پڑ رہا ہے جو تہذیب خالص عقلی بنیادوں پر اٹھا کر کھڑی کی گئی ہے، اور جس تہذیب میں کوئی وجود نبوت کے لیے اور وحی کے لیے نہیں ہے، اور وہ لوگ سرے سے اس بات کے منکر ہیں، تو ان کو جواب دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں کے مسلمان ان لاجکس کو پڑھیں، ان لاجکس کا انہیں علم ہو، ان حکمتوں کو جانیں جو شریعت میں ہے۔ کبھی کوئی آرٹیکل لکھ دیتا ہے، کسی اخبار میں چھپ جاتا ہے، کبھی انٹرنیٹ پہ ایسی بات آ جاتی ہے، کبھی کوئی لیڈر بیان دے دیتا ہے۔ ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے ایک پادری کے بیان کی دنیا بھر میں شہرت ہوئی، لوگوں نے لعن طعن اسے کیا، اس نے اسلام پر اعتراض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ اعتراض کیا، اور بہت سے لوگوں نے اسے جواب بھی دیا، مگر ان جوابات کو اگر آپ اینالائز کریں اور ان جوابات کو آپ تولیں، ایویلویٹ کریں، یہیں کا لفظ ہے نا کہ ایویلویشن کسی چیز کی، تو اس میں کم چیزیں ایسی ہیں جو اس معیار پہ پوری اتریں جس معیار کے اعتراضات۔ کسی آدمی کو گالیاں دے دینا اور اپنے دل کی بھڑاس نکال لینا یہ ایک الگ بات ہے، 1000 گالیاں دیں، مگر جو اس نے اعتراض کیے ہیں اس اعتراض کا کیا جواب ہے؟ اصل بات تو یہ ہے، اور یہ دنیا ویسی ہے کہ گالیاں اور ان چیزوں کو کوئی نہیں خاطر میں لاتا، وہ کہتے ہیں جو کچھ مرضی کرتے رہو، ہمارے سوال کا، ہمارے اعتراض کا جواب دو۔ تو اس لیے ان چیزوں کو معلوم کیا جانا ضروری ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدود پر جہاں بحث کی ہے یہ اگرچہ تھوڑی سی طویل، لیکن آپ دیکھیے حضرت اس کو شروع فرماتے ہیں، حجت اللہ البالغہ کی یہ آخری حصہ ہے جہاں پہ انہوں نے حدود کے سلسلے میں بات کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ ان من المعاصی ما شرع اللہ فیہ الحد، کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں اللہ تعالی نے حد مقرر کی ہے، اور اس کی تشریح یہ ہے کہ یہ حدود وہ سزائیں ہیں جو قرآن کریم سے ایک یا حدیث متواتر سے، جس کی رات تعریف ہو گئی تھی کہ وہ خبر اتنے صحابہ رضی اللہ عنہ نے دی ہو کہ اتنے لوگوں کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہے، وہ حدیث متواتر دو اور امت کے اجماع سے ثابت ہو۔ یہ وہ سزائیں ہیں، یہ 3 طرح سے ثابت ہوتی ہیں، کتاب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث سے، اور تیسری چیز وہ امت کا اجماع ہے، اور یہ تمام سزائیں وہ ہیں جو اللہ کے حق کے طور پر واجب ہوتی ہیں، یعنی اس میں اللہ تعالی کا کوئی حق مارا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالی نے یہ مقرر کی ہیں کہ یہ سزائیں عام مفاد کے تحت اللہ نے اسے شریعت میں رکھا ہے کہ لوگوں کے عام مفادات جو ہیں اس کا تحفظ کیا جائے۔ اور دنیا بھر میں 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا تحفظ ہر جگہ پر ملنا چاہیے۔
اب ان 5 چیزوں کو دیکھیں، اسلام نے پروٹیکشن دی ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ دنیا کا حق بنتا ہے کہ 5 چیزیں محفوظ کی جائیں۔ سب سے پہلے وہ کہتا ہے نسب کو محفوظ کیا جائے، کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کی بیٹی ہے، خاندان کون سا ہے۔ اگر نسب محفوظ نہیں کیا جائے گا تو معاشرے میں اتنی کثرت ہو جائے گی ناجائز اولادوں اور بچوں کی کہ ان کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ لوگوں کے نسب کے عدم تحفظ کی وجہ سے، ان کا نسب محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ تربیت کی کمی کا شکار ہو جائیں گے، تعلیم میں کمی آ جائے گی اور کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے شریعت نے سب سے پہلے یہ ضروری قرار دیا کہ لوگوں کے نسب کا تحفظ۔ اس کی ایک بڑی واضح مثال آپ دیکھیں، یورپ اور امریکہ میں اب بھی ایسی فیملیز پائی جاتی ہیں جن کا فیملی ٹری ہے پورا۔ وہ کہتے ہیں کہ آج سے 300 سال پہلے ہمارا دادا فلاں تھا، پھر پردادا فلاں تھا، وہ جب جو تھا ان کا فلاں تھا، ساری کی ساری چیزیں۔ اور ان کی فیملیز میں اب بھی یہ بات منع سمجھی جاتی ہے، بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے کہ ان کی خاندان کی کوئی لڑکی بوائے فرینڈ کو لے آئے اور بوائے فرینڈ کسی گرل فرینڈ کو لے آئے۔ وہ لوگ اب بھی اس میں احتیاط کرتے ہیں۔ کیوں احتیاط کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں اپنے نسب کی حفاظت مطلوب ہے کہ ہمارے خاندان میں کوئی ایسا لڑکا باہر سے نہ آ جائے، کوئی ایسی لڑکی نہ آ جائے کہ ہماری ساری فیملی کی جو ویلیوز ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں اور جو ٹریڈیشنز چل رہی ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ ایک طرف یہ حال ہے اور اب بھی ہے۔ آپ بڑی بڑی فیملیز کو دیکھ لیں، مثلا جب پریزیڈنٹ امریکہ کے بنتے ہیں ان کی فیملیز کو دیکھ لیں تو اس میں وہ چیز نہیں ہے کہ آج پریزیڈنٹ صاحب تھے جوانی میں تو اس کلب میں جا رہے ہیں، آج یہاں بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں۔ وہ تو اپنے آپ کو اتنا بچا کر رکھتے ہیں۔ یہ کلنٹن کے معاملے میں جب تہمت لگی تھی تو کلنٹن نے کتنا بھرپور دفاع کیا، سب لوگ جانتے ہیں۔ یہ کیا چیزیں ہیں کہ کسی طرح اپنے نسب کو محفوظ رکھیں۔ اور دوسری طرف اگر آپ حال دیکھ لیں تو چھوٹی چھوٹی بچیاں 15 سال کی جن کی ابھی عمر پڑھائی کی تھی وہ بھی ایک بچے کو لیے پھر رہی ہوتی ہیں، 2 بچوں کو لیے پھر رہی ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہاں پر نسب کی حفاظت نہیں ہوئی نا۔ اب وہ 1 بچہ 2 بچے، اس کو یا تو وہ چھوڑ دے، وہ جو ہاؤسز بنے ہوئے ہیں چائلڈ کیئر ہاؤسز بنے ہوئے وہاں چھوڑ دے، اور یا پھر ان بچوں کی خدمت کے لیے اب وہ ساری زندگی لگی رہے گی، کمائے گی، سب کچھ کرے گی۔ تو وہ جو فطری امنگیں ہوتی ہیں اندر کی، ایک گھر کا ہونا، عورت کے لیے ایک شوہر کا ہونا، اس کے ساتھ محبت اور تعلق کا ہونا اور اسے کسی پروٹیکشن کا ملنا، یہ سب چیزیں اس کی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے تو یہ زندگی ایک طرح کا جہنم بن گئی کہ اس کے جذبات ہیں، احساسات ہیں اور اس کی تسکین کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو ایک طرف یہ عالم ہے، دوسری طرف یہ حال ہے۔ تو اس لیے شریعت نے جو چیز قرار دی تھی کہ ہر آدمی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے نسب کی حفاظت کرے، یہ ہے اس کی حکمت۔ ہر آدمی اسی طرح اپنے نسب کی حفاظت کرے جس طرح کسی مملکت کا پریزیڈنٹ اور گورنر اپنے نسب کی حفاظت کرتا ہے۔ اتنا پاک ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کون کس کا بیٹا ہے۔ اس میں آخر وراثت تقسیم ہونی ہے، اس میں آگے چل کر ان کے تعلقات بننے ہیں، رشتہ داریوں کا حساب ہونا ہے۔ اسی لیے فرض کر لیجئے ایک لڑکا کہیں قتل کراتا ہے، اس پر دیت پڑ جاتی ہے، دیت اس کی 5 لاکھ روپے پڑ جاتی ہے، 10 لاکھ روپے اس کی دیت پڑ جاتی ہے۔ اب یہ دیت کون ادا کرے گا؟ وہ تو ادا نہیں کر سکتا۔ شریعت نے سب چیزوں کو آپس میں اتنا جوڑا ہے۔ شریعت کہتی ہے اس 5 لاکھ کو اس کے سارے چچاؤں پہ اور باپ کے جو رشتہ دار ہیں، ماں کے ادھر ادھر سارے خاندان پہ تقسیم کرو۔ جب خاندان مل کے دے گا نا تو سب کو عقل آ جائے گی کہ اپنی اپنی اولادوں کو باز رکھیں، محفوظ رکھیں۔ اس کو کہتے ہیں عاقلہ۔ اب اگر نسب کی حفاظت نہیں ہوگی تو ایک آئے دن کی بات ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ایکسیڈنٹ میں کوئی نہیں کہتا کہ یہ مر جائے، اور ڈرائیور سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ ہیں میں ہوں، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آدمی مر گیا۔ اب وہ قتل خطا ہے شریعت کی نظر میں، قتل عمد نہیں ہے، جان بوجھ کے قتل نہیں کیا، وہ تو خطا سے ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ اس کی سزا اب یہ نہیں دی جا سکتی کہ ڈرائیور کو قتل کر دیا جائے، بلکہ ڈرائیور جو ہے قتل خطا کے لیے وہ پیسے پے کرے گا۔ کتنے پیسے پے کرے گا؟ وہ کہتے ہیں جی بچہ مار دیا آپ نے، اس کی تو قیمت 10 لاکھ،
5 لاکھ ہے، آپ کہتے ہیں 100 اونٹ ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق وہ کہتے ہیں جتنا دونوں پارٹیز میں طے پا جائے، وہ پارٹی مانتی نہیں اور کہتی ہے کہ تمہیں تو جیل میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے۔ یہ کہتا ہے جان چھوڑو، میرا سارا کام ڈسٹرب ہوتا ہے، میرا سارا کاروبار متاثر ہوتا ہے، میری اولاد متاثر ہوتی ہے، 10 لاکھ لینے ہیں، میں 10 لاکھ دینے کو تیار ہوں، یہ 10 لاکھ آئیں گے کہاں سے؟ شریعت کہتی ہے اس کے رشتہ داروں پہ تقسیم کرو، اس لیے کہ انہوں نے اس کی تربیت کرنی ہے۔ یہ فیملی کو آپس میں ملا دیا نا، اس لیے یہ لڑائیاں جھگڑے یہ کر کے ایک دوسرے سے الگ بھی نہیں ہو سکتے، رہنا جب ساتھ ہی ہے فیملی نے، تو شریعت نے اس کو ایسا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ یہ مجبوراً اپنی رشتہ داریوں کا بھی خیال کریں گے اور پتہ کرتے رہیں گے کہ فلاں کا بیٹا ایسا کر رہا ہے، فلاں کی بیٹی ایسے کر رہی ہے، تو کہتے ہیں نہ کرو، اس لیے کہ کل کو تمہارے ساتھ کچھ ہوا تو بیوی ہمیں بھگتنا پڑے گا، لڑکے تمہارے ساتھ کچھ ہوا تو ہمیں اس کے پیسے اور پیمنٹ کرنی پڑے گی۔ تو چچا ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے، یہ جتنے قریب کے رشتہ دار ہیں یہ سب اس کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں، اس کے لیے پے بھی کرتے ہیں۔ تو اگر نسب کی حفاظت نہ رہے اور کوئی یہ بتانے کو تیار نہ ہو لڑکی کہ اس کا باپ کون ہے، اور لڑکے سے پوچھیں تو اسے بھی اپنے باپ کا نہیں پتا، تو پھر جب نسب کی حفاظت نہیں رہے گی تو سارا آگے چل کے اسٹرکچر اور نظام ٹوٹ جائے گا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس لیے نسب کی حفاظت ضروری۔ دوسری چیز جس کی شریعت حفاظت ضروری قرار دیتی ہے وہ مال ہے۔ اچھا، اور نسب کی حفاظت اگر ضروری ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ زنا حرام ہے۔ صاف بات یہی نکلی نا۔ اتنی جو شریعت نے قیود اور پابندیاں لگائی ہیں اور سختی کی ہے، تو اس کی بنیاد یہی بن گئی کہ جب نسب کی تم نے حفاظت کرنی ہے تو زنا پر پابندیاں لگاؤ اور شدید سزائیں اس کی مقرر کرو، ایسے نہ ہو کہ نسب خراب ہو جائے۔ یہ ہے وہ بنیادی فلسفہ جس تک ویسٹ کی نگاہ نہیں پہنچی، اور وہ کہتے ہیں تم ایک آدمی کو سنسار کر دیتے ہو، ایک آدمی کو قتل کر دیتے ہو، درے مارتے ہو، یہ تو اس کی عزت نفس کے خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی اگر یہ نہیں کرو گے اتنی شدید سزا کو، آگے آ رہی ہیں اس کی حکمتیں بھی، لیکن یہ سزا اگر نہیں دو گے تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ ساری فیملیز ڈسٹرب ہو جائیں گی، معاشرہ ردی اور بیکار بچوں پہ مشتمل آگے کو ہو جائے گا، کوئی تربیت نہیں ہوگی، پھر بنے گا کیا پورے معاشرے؟ اسلام نے وہ سٹینڈرڈ دیا ہے اپنے ہر ایک شہری کو جو بڑے سے بڑا آدمی کسی اسٹیٹ میں دے سکتا تھا۔ وہ کہتا ہے نسب کی حفاظت کرو۔ دوسری حفاظت ہے مال کی، کہ مال بنیادی طور پر اس کے بغیر کام نہیں چلتے، پیسوں کے بغیر کام نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ پہ توکل اور بھروسہ بالکل ایک الگ چیز ہے، لیکن کوئی بھی آدمی اگر پیسہ نہیں کمائے گا تو پھر کام کیسے چلے گا؟ پھر علوم کیسے پھیلیں گے؟ اس لیے مال کی حفاظت ضروری ہے، اور حرام مال کا کوئی تصور ہی نہیں شریعت میں۔ حرام کا پیسہ معاشرے میں آتا ہی نہیں، آئیڈیل سچویشن ہے، کوئی آدمی حرام کا پیسہ کما نہیں سکتا، کوئی آدمی باوجود صلاحیتوں کے گھر بیٹھا رہے ایسے ہو بھی نہیں سکتا، کہ وہ مانگے گا نا پھر کھانے کے لیے، کپڑوں کے لیے، اپنی ضروریات زندگی کے لیے۔ شریعت اسے منع کرے گی کہ کیوں مانگتے ہو؟ گورنمنٹ کہے گی اگر جاب نہیں ہے تو ہم بندوبست کرتے ہیں، تمہیں خیرات نہیں دی جا سکتی اس لیے کہ تم میں صلاحیت ہے۔ تو اس لیے دوسرا تحفظ جو شریعت دیتی ہے وہ مال کا ہے۔ مال کو اگر انسان کے کوئی بھی چھینے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سخت حفاظت کرنی چاہیے، وگرنہ اگر لوگوں کے مال چھننے لگ جائیں اور لوگوں کو اپنی انویسٹمنٹس پہ بھروسہ نہ رہے تو پورے ملک کا نظام بگڑ جائے گا۔ آج اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو بہت کھلی آنکھوں سے جس طرح یہ سورج نظر آ رہا ہے دن کا، یہ چیز آپ کو ان ممالک میں ملے گی جہاں کوئی بھی انویسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہارے ہاں تو روز حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، تمہارے ہاں تو ڈاکے پڑتے ہیں، تمہارے ہاں تو لوگ لوٹ لیتے ہیں، تمہارے ہاں تو وزیر اعظم صدر کو قتل کر دیا جاتا ہے، ہماری انویسٹمنٹ کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ ہم نہیں انویسٹ کرتے۔ اور یہ جب 10، 20، 50، 100، 1000 انویسٹرز کسی ملک میں انویسٹ نہیں کرتے تو نتیجہ یہ کہ وہاں کی اکانومی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور اس ملک کو مزید قرضے لینے پڑ جاتے ہیں، اور وہاں پر ڈیموکریسی کا، جمہوریت کا نظام نہیں چل سکتا۔ وہاں پھر ضروری ہے کہ کوئی جابر آئے اور جتنی اس کی عقل ہے بس اتنے کام کرتا رہے۔ یہ ایک نیچرل پروسیسز ہیں سارے۔
اب اس کو کاٹ نہیں سکتے. سورج جب چڑھے گا تو روشنی بھی ہوگی اور گرمی بھی ہوگی. کوئی آدمی نہیں کہتا کہ سورج چڑھ جائے اور روشنی گرمی نہ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں لازم آ جاتی ہیں. اس لیے مال کی حفاظت ضروری ہے. اور مال ایک آدمی نے محنت سے کمایا ہے, اس کی 10 ضروریات زندگی ہیں, اسے پتا ہے مال میں اس نے کیا کرنا ہے. فرض کر لیجئے وہ کہتا ہے میں نے اپنا مال خیرات کرنا ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنی آخرت عزیز ہے. وہ چاہتا ہے لوگوں کا تحفظ ہو, وہ چاہتا ہے لوگوں کے ساتھ نیکی بھلائی کی جائے. کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کا حلال خون پسینے کی کمائی کوئی آ کے لوٹ کے لے جائے. شریعت نے اتنی سخت سزا مقرر کر دی اسی لیے کہ یا تو اس کا ہاتھ کاٹ دو اگر وہ چور ہے, اور اگر اس نے ڈاکہ ڈالا ہے تو ان کو سولی پر چڑھا دو, ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو. ہمت کیسے پڑی ان کی کہ لوگ مال لے کے جا رہے تھے اور اس نے ڈاکہ ڈال دیا اور لوٹ لیا. اس لیے ڈاکے کی سزا حد کے طور پہ متعین کی گئی ہے, چوری کی سزا حد کے طور پہ متعین کی گئی ہے. یہ 3 حدود, زنا کی حد, چوری کی اور ڈاکے کی, یہ تینوں اس لیے مقرر کر دی گئیں کہ زنا کی حد کی وجہ سے نسب محفوظ رہے اور مال محفوظ رہے. تو ڈاکہ اور چوری ان کی شدید سزائیں مقرر کرو. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تم ان کو درے لگا رہے ہو تو لوگوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے جو اس سزا کو اپنی نظر سے دیکھے. جو دیکھیں گے عقل ٹھکانے آ جائے گی کہ کبھی بھی کسی کے مال پہ ہاتھ صاف نہیں کرنا, چوری نہیں کرنی, یہ چیزیں نہیں کرنی, کیونکہ سزا اتنی مؤثر ہے. اور ہاتھ اس کا کٹ جائے گا جب, تو وہ لوگوں میں پھرتا رہے گا, تو لوگ جو دیکھیں گے وہ ساری زندگی کے لیے ہو جائے گا کہ اس نے کوئی حرکت ایسی کی ہوگی. اسی وجہ سے حدیث میں ایک جگہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نے چوری کی تھی اور ہاتھ جب کاٹا گیا تو آپ نے اس کا ہاتھ اس کی گردن میں لٹکا دو تاکہ لوگ دیکھیں اور عقل کریں کہ دوسروں کے مال چوری کر لینا, لوٹ لینا یہ کوئی اچھی بات ہے. یہ کہاں کی شرافت ہے؟ تمہارے جیسے اگر 20, 50, 100 اچکے اور ہو جائیں اس معاشرے میں تو اس معاشرے میں انویسٹمنٹس رک جاتی ہیں, اس معاشرے میں معاشی ترقی رک جاتی ہے, لوگوں کو اپنے مال کی حفاظت دشوار ہو جاتی ہے, لوگ ہجرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور نتیجہ یہ کہ اس کے پیچھے جو انسانی صلاحیتیں اور دماغ ہیں وہ ایک جگہ سے جا کر دوسری جگہ منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس کوئی فگرز نہیں اور نہ ہمیں اس چیز کا علم ہے, لیکن قیاس, گمان پچھلے کئی برس سے جو ویسٹرن کنٹریز کو ہم دیکھ رہے ہیں اور امریکہ کو, تو ہمیں رہ کر یہ خیال آتا ہے کہ یہاں کے مقامی باشندے دونوں طرح کے ہیں, 2 قسم کے. ایک تو وہ ہیں جو بہت پڑھے لکھے ہیں, کام کرتے ہیں اپنے ملک اور قوم کے لیے, لیکن ان کی بیس دیکھی جائے تو یہ سارا ان لوگوں کا کام ہے, سارا سٹرکچر وہ ان لوگوں کا تیار کردہ ہے, یہ ساری کے سارا سسٹم ان لوگوں کا بنایا ہوا ہے جو یہاں کے نیٹیوز نہیں ہیں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک سے آ کے ان بیچاروں نے اپنی صلاحیتیں یہاں کھپا دی ہیں پیسے کے عوض میں. پے اچھی ملتی ہے, انہیں اپنی صلاحیت کا اجر اچھا ملتا ہے, وہ دنیا کے مختلف ممالک سے آئے اور یہاں آ کر انہوں نے سارا نیٹ ورک سنبھال لیا, اور اس کے نتیجے میں جو کریم آگے بنتی ہے وہ یہاں کے نیٹو لوگ ہیں جو اعلیٰ دماغ کے ہیں, اسے استعمال کرتے ہیں. ممکن ہے آپ کو اس تجزیے سے اختلاف ہو تو کوئی حرج نہیں, کوئی شرعی بات تو ہے نہیں, نہ فتوے کی بات ہے, لیکن ہم جس نتیجے پہ پہنچے ہیں وہ یہ ہے. اور دوسرے ان کے وہ لوگ ہیں قوم میں جنہیں بس ہینڈ ٹو ماؤتھ چاہیے, ویکینڈ پہ خرچ کیا, عیاشی کی, انہیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ کوئی قوم ڈوب رہی ہے, جی رہی ہے, کہاں سے لوگ آ رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں. تو بالواسطہ انڈائریکٹلی ان قوموں کو سنبھالا ہوا ہے ان قوموں نے جن قوموں کے ہاں اب بھی صلاحیتیں ہیں, دماغ ہے, بہتر سے بہتر کام کر سکتے ہیں. اگر یہ 6-8 گھنٹے کی ڈیوٹی پر ایگزاسٹ کر جاتے ہیں تو وہ 16 گھنٹے کی ڈیوٹی بھی دے سکتے ہیں, 18 گھنٹے بھی کام کر سکتے ہیں. ان کی ساخت, ان کی فطرت, ان کی نیچر ایسی ہے, یہ ان کا خون نچوڑ کے ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پر اپنے معاشرے کو چلا رہے ہیں, اور وہ بھی وہ چلا رہے ہیں جو 2-3% ہیں اوپر بیٹھے. اگر یہ بات ایسے ہو جائے اور یہ تجزیہ فرض کر لیجئے درست ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کی صلاحیتیں اس وقت ختم ہو جاتی ہیں جب مال کا تحفظ نہ کیا جائے. جب مال کا تحفظ نہیں ہوگا تو وہ مال کمانے کے لیے کہیں اور جائے گا, پیسے کمانے جائے گا تو ظاہر ہے وہ اپنی صلاحیتیں جا کر کہیں اور انویسٹ کر دے گا.
تو کیوں نہ ہم اپنے معاشرے میں اچھی صلاحیتوں کے افراد کو روکیں، ہم اپنے ممالک کو کیوں نہ ترقی دیں، ہم اپنی تہذیب کو کیوں نہ زیادہ روشن کریں، اسلام کیوں نہ زیادہ روشن ہو۔ اور اس کا طریقہ پھر یہی ہے کہ جو وہاں مال میں گڑبڑ کرتا ہے اسے اتنی عبرتناک سزا دی جائے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا مال بھی محفوظ ہے، جو کرے گا وہ بھگتے گا بھی ایسی سزا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ دوسری چیز یہ ہے اس بنیاد پر چوری کی سزا اتنی شدید ہے اور ڈاکے کی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کی عقل کی حفاظت کی جائے۔ شریعت نے 3 حدود کا فلسفہ تو آ گیا سامنے، ٹھیک، زنا اور چوری اور ڈاکہ۔ تیسری چیز جس کے متعلق شریعت کہتی ہے کہ لوگوں کی مکمل طور پہ حفاظت ہونی چاہیے وہ ان کی عقل ہے۔ کسی آدمی کی عقل وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کی جائے کہ اس کی عقل ختم ہو جائے۔ اگر عقل ختم ہو جائے گی تو نتیجہ یہ کہ وہ اپنے مال کو خود برباد کر سکتا ہے، آپ اس پہ کوئی حد بھی نہیں لگا سکتے۔ عقل ختم ہو جائے گی تو نسب خراب ہو سکتا ہے علیاذ باللہ، اور اس کی نظر میں عقل کی کمی کی وجہ سے یا عقل اس کی زائل ہو گئی، ختم ہو گئی، تو پھر اس کی وجہ سے وہ علیاذ باللہ فرق نہیں کر سکتا اپنی بیوی میں اور بہن۔ عقل جو اس انسان میں نہ رہی۔ تو تیسری چیز جس کی حفاظت ضروری ہے شریعت بتاتی ہے کہ وہ عقل ہے، عقل کی حفاظت ضروری۔ کسی انسان کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ دوسرے کی عقل سے کھیلے، اور کسی انسان کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے دوسرے کی عقل میں کمی یا عقل میں فتور واقع ہوتا ہو۔ کوئی آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ اور اس عقل کی حفاظت کے لیے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد چیزیں بتلائی ہیں کہ انسان کی عقل یہ کتنی اہم چیز ہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کسی انسان پر نیند غالب آ جائے تو اسے چاہیے کہ نماز کو چھوڑے اور سو جائے، ایسے نہ ہو کہ وہ نماز پڑھتا رہے اور نماز میں بجائے اس کے کہ وہ اپنے لیے دعا کرے بد دعا کر دے۔ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی ہے اور سجدہ کیا اس نے دوسرا اور قعدے میں بیٹھا، تو قعدے میں بیٹھتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی، حتیٰ کہ امام نے سلام پھیرا تو اسے خیال آیا کہ یہ تو سارا سوتے میں گزر گیا۔ فقہا کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ اپنا اختیار، ارادہ، عقل استعمال کرنی تھی نا، پھر بیٹھ کے پڑھنا تھا۔ تو یہ ساری کیفیت اس کی ایسی گزری ہے کہ اس کی عقل باقی نہیں رہی تھی، لہذا نماز نہیں۔ اتنی عقل کی حفاظت ضروری ہے۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدود کی جو حکمتیں بیان کی ہیں حجت اللہ میں، وہ کہ آخر کیوں حد لگائی جائے اور کیوں اتنا ضروری ہے۔ شریعت کہتی ہے کسی کی بھی عقل کی اگر حفاظت نہیں رہے گی، عقل اس کی محفوظ نہیں رہے گی تو دنیا کے کام چلیں گے کیسے؟ عقل نہیں ہے تہمت لگائے گا، عقل نہیں ہے دوسروں کا مذاق اڑائے گا۔ حتیٰ کہ جن لوگوں کی طبیعتوں پہ سادگی کا غلبہ ہے، جن لوگوں کی طبیعت پہ نیکی کا غلبہ ہے، جسے کہتے ہیں نا چکنے، ہوشیار دماغ، ہوشیار مغز نہیں ہیں، ان میں سے بعض لوگوں کی شہادت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک مقدمہ پیش ہوا اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ جو گواہی دینے آئے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ صحابی رضی اللہ عنہ بیچارے بڑے ہی معصوم سادے سے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم جو گواہی دینے آئے ہو اپنے دوست کی، تو تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا کبھی لین دین کا معاملہ ہوا ہے؟ معاملات کا ان کا وہ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر میرا خیال ہے تم نے اسے مسجد میں دیکھ لیا ہوگا نماز پڑھتے ہوئے اور تلاوت کرتے ہوئے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین بڑا ہی نیک ہے، میں نے نماز پڑھتے دیکھا ہے، اتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، اتنا قرآن پاک پڑھتا ہے،
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے لے جاؤ، یہ اس قابل تھوڑا ہی ہے کہ ہم اتنے بڑے مقدمے میں اس کی گواہی پہ فیصلہ کر دیں، اس نے دیکھ لیا نا، صرف نماز اور قرآن کوئی دیکھا ہے، اسے نہیں سمجھ آ سکتی کہ لوگوں کے آپس کے معاملات کیا ہوتے ہیں، نہیں گواہی فرمائی، اس لیے کہ سادگی کا غلبہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی ہمارے پاس آیا اور اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میرا ہاتھ کاٹ دیا مالکوں نے، لوگوں نے مجھ پہ چوری کی تہمت لگا دی، میں تو ایسا نہیں تھا۔ تو اس نے ایسا قصہ سنایا کہ فرمایا میرے دل میں بڑا ترس آیا، میں نے کہا وہ گواہیاں غلط ہو گئیں، اس کا ہاتھ کاٹ دیا بیچارے کا۔ میں نے اسے اپنے گھر میں رکھ لیا ملازم، اور ایک دن میری بیٹی اسما رضی اللہ عنہا آئیں اور مجھ سے کہنے لگی کہ ابو رات زیور گم ہو گیا ہمارا۔ تو میں نے کہا یہ حرکت کس نے کی ہوگی؟ کب پتہ نہیں، لیکن زیورات گم ہو گئے گھر سے اور بڑی پریشانی ہے۔ تو میں جب گھر میں پہنچا تو میں نے دیکھا وہ جس نوکر کو ہم نے رکھا تھا وہ دعائیں دے رہا تھا، کہہ رہا تھا خدا بیڑا غرق کرے، برباد ہو جائے، عاقبت برباد ہو جائے اس کی، جس نے اتنے پاک گھرانے کو نقصان پہنچایا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں متاثر ہوا کہ دیکھو یہ ہمارا کتنا خیر خواہ، اور اگلے دن زیور اسی کے سامان سے اتفاق میں دکھائی دے گیا، کسی کو نظر آ گیا۔ تو جب زیور اس کے سامان سے نکلا تو میں نے اسے کہا تیرا ناس ہو، تو بد دعائیں دے رہا تھا۔ اس نے کہا بس ایسی ہی حرکت تھی جس پہ پہلا ہاتھ کٹا ہے میرا۔ تو اس لیے دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے کسی بھی آدمی کی عقل بہت بڑی چیز ہے، تم عقل کو زائل نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ آدمی خود اپنی عقل زائل نہیں کر سکتا۔ اس عقل کی حفاظت کے لیے شریعت نے متعین کیا شراب کی حد کو، کیونکہ جب شراب پیے گا تو اس کی عقل معطل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس لیے شریعت کہتی ہے کہ عقل سے گری ہوئی حرکتیں کرنے لگے گا، تم ایسا معاشرہ کیوں تشکیل دینا چاہ رہے ہو؟ یہ ہے فلسفہ جو شریعت نے متعین کیا ہے شراب کی حد کو۔ سب سے پہلے اس نے نسب کی حفاظت کی کہ اگر نسب کی حفاظت نہیں رہے گی تو معاشرے میں کوئی ذمہ داری نہیں رہے گا۔ بچے ہوں گے گلیوں میں پھینک کے لوگ چلے جائیں گے، بچے ہوں گے جو ہوگا دوسرا فریق مخالف بچے کو مار دے گا کہ یہ بچہ جائز نہیں ہے، اس کے یہاں کیسے پیدا ہو گیا، عورتوں پر تہمتیں لگیں گی۔ ایسی فری سوسائٹی اسلام کہتا ہے بالکل ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہر فرد کی عزت کی حفاظت، سب سے پہلے اس کے نسب کی حفاظت کرو، نسب کے بعد جس مال کو اس نے نسب کی حفاظت کے لیے زنا پہ پابندی لگاؤ، اس کے لیے شدید سزا مقرر کرو تاکہ ایسی حرکتیں ہوئی نہ۔ اور دوسری چیز جس کی حفاظت ضروری ہے وہ لوگوں کا پیسہ ہے، مال ہے۔ اگر لوگوں کا پیسہ نہیں رہے گا، اس کی حفاظت نہیں ہوگی تو لوگ ہجرتیں کر جائیں گے، دوسرے ممالک میں چلے جائیں گے، اپنی صلاحیتیں وہاں جا کر کھپا دیں گے، تمہارا معاشرہ اعلیٰ انسانوں سے، اعلیٰ دماغ سے محروم رہ جائے گا، اعلیٰ تعلیم سے محروم رہ جائے گا۔ تم اس کے مال کی حفاظت نہیں فراہم کر رہے، وہ بیچارہ اپنے مال کی حفاظت میں لگا رہے، یہ کوئی کام کرے انسانیت کی فلاح و بہبود کے۔ اس لیے شریعت نے چوری اور ڈاکہ دو حدیں یہ مقرر ہو گئیں، تیسری حد، چوتھی حد شراب کی کہ عقل کی حفاظت، اور پانچویں چیز جو ضروری ہے جس کی حفاظت کی جائے، شریعت کہتی ہے ہر آدمی کی سیلف ریسپیکٹ ہے جس کی حفاظت کرنی ضروری ہے۔ کوئی ایسا معاشرہ نہیں بننا چاہیے جس میں لوگوں کی عزت نفس مجروح کی جائے، لوگوں کی عزت نفس ختم ہو جائے، سیلف ریسپیکٹ جسے آپ آسان لفظوں میں کہتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے ہر ایک کی آبرو کا تحفظ ضروری ہے، اور ایسا معاشرہ جس میں سوائے یقینی اور قطعی خبر کے دوسرے کسی پہ الزام نہ لگایا جا سکے۔ اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، تو اسے اس الزام کی سزا ملنی چاہیے۔ ہمارے ممالک میں جتنے قوانین پچھلے زمانوں سے انگریزوں کے دور سے خاص طور سے چلے آتے ہیں اس میں یہ چیز نہیں ہے۔ ایک آدمی نے جا کے عدالت میں دعویٰ کر دیا کہ جی اس نے میری زمین پہ ناجائز قبضہ کر لیا ہے، اس نے میرے اتنے لاکھ روپے لے لیے ہیں، اس نے اس کی آبرو ریزی کر دی ہے۔ عدالت سنتی رہتی ہے 10 سال بعد فیصلہ آ گیا کہ جی تم جھوٹے ہو،
اور اس آدمی نے ایسی حرکت نہیں کی. اب بھلا بتاؤ 10 سال بعد جو فیصلہ آیا تو پہلی بات تو یہ کہ اسے انصاف ملا کب, اور انصاف کا یہ سسٹم تیز بھی ہو جائے تو کیا جس نے الزام لگایا تھا اس کو کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے؟ کیوں الزام لگایا بھی تم نے؟ ایک آدمی کو ذہنی طور پہ تکلیف دی نا, اور ایک آدمی کا کریکٹر معاشرے میں خراب کیا. ممکن ہے وہ آدمی کوئی بڑی شخصیت ہو, دین کے اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے, پریزیڈنٹ ہو, گورنر ہو, کسی جگہ کا اسٹیٹ کا میئر ہو, اور تم نے جا کے اس کے خلاف مقدمہ کر دیا. اب جو لوگ اس کے زیر اثر تھے وہ متاثر ہوئے, ان کے ووٹس ختم ہو گئے. تو پولیٹیکل اسٹرکچر جو تھا یہ کمزور پڑ گیا. نتیجہ یہ کہ حکومت کی گرفت عوام پر کم پڑ گئی, قانون کا نفاذ کم پڑ گیا. اور اگر کوئی دینی شخصیت تھی, اس کے حلقے میں کچھ لوگ تھے جن کی ہدایت ہو رہی تھی, اور اس نے جھوٹا الزام لگا دیا. اس الزام کی وجہ سے وہ جو لوگ کچے تھے, نئے تھے, وہ ہدایت سے محروم ہو گئے, دور ہو گئے. تو اب اس کا سارا اثر جا کر کس پہ پڑنا چاہیے؟ اس آدمی پہ. اسے کوئی پوچھے ہی نا. اس لیے شریعت کہتی ہے کہ ہر ایک کی عزت کی حفاظت ضروری ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بری سواری ہے جس پہ لوگ سوار ہوتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں زعمو, لوگوں کا خیال فلاں کے متعلق یہ ہے. جھوٹ نہیں بولتے, جھوٹ کو پھیلاتے ہیں. عورتیں کرتی ہیں ایسے. یہ نہیں کہتی کہ میں کہتی ہوں یہ بری ہے, کہتی ہیں سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے, محلے والے سارے یہی کہتے ہیں کہ اس کا کردار ایسا ہے. لیکن تم محلے والوں کی بات نقل ہی کیوں کر رہی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین جملہ, بدترین سواری یہ ہے کہ زعمو, کہتے ہیں لوگوں کا یہ گمان ہے. مشکات میں یہ حدیث آئی. چپ رہو. جب تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے, اپنا معاملہ کرنے میں چلو تم احتیاط کر لو, اس خاندان میں رشتہ نہ کرنا. ذہن میں رکھو کہ یہ بات ہو گئی تو احتیاط کرو خود سے. لیکن دوسروں کو بغیر تحقیق کے ایک رپورٹ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ چیز اب ہمارے زمانے میں بڑے بڑے ان مذہبی حلقوں میں پائی جاتی ہے جو اپنے آپ کو مشائخ وقت کا خطاب دیے ہوئے ہیں کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ بڑے آرام سے نقل کر دیتے ہیں کہ فلاں کے متعلق لوگوں کا یہ خیال ہے, فلاں کے متعلق لوگ یہ کہتے ہیں, حالانکہ انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کا ایک جملہ لوگوں میں کتنے لوگوں کو دین سے دور بھی کر سکتا ہے اور لوگوں میں گمراہی کیسی پھیل سکتی. مت بولے. اسی لیے اللہ نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اور اس بات پہ مت بولنا جس کے بارے میں تمہیں حقیقتاً علم نہیں ہے. سماعت, بصارت اور دل, یہ سب کے سب اللہ کے ہاں پوچھو گی ان چیزوں کی. تو یہ چیز جو شریعت نے ضروری قرار دی, نسب, مال, عقل اور اس کے بعد انسان کی عزت, یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی حفاظت ضروری ہے. تو نسب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کی شدید سزائیں مقرر کی. مال کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سزا مقرر کر دی. نسب میں آپ دیکھیں تو پھر 2 سزائیں آ گئی نا, 2 حدود, ایک رجم کی اور ایک 100 درے لگانے کی. مال کی حفاظت کے لیے بھی 2 حدود آ گئی, ایک چوری ہاتھ کاٹنے کی, ایک ڈاکو کو شدید سزا دینے کی, 4 ہو گئی. عقل کی حفاظت تاکہ شراب سے ان کی حفاظت کی جائے, یہ 5ویں حد آ گئی شراب کی جو امت کے اجماع سے ثابت ہے. اور اعراض چھٹی جو حد ہے جس کی وہ جو 4تھی چیز ہے جس کی حفاظت ضروری ہے عزت, اور عزت کی حفاظت کے لیے شریعت نے قذف کی سزا 80 درے مقرر کر دی تاکہ کوئی کسی پہ الزام نہ لگا سکے. یہ 6 حدود ہیں, اور ان 6 حدود کو اصل میں بنیادی طور پر جو تحفظ مل رہا ہے ان اسباب کی وجہ سے, اور ان 4 چیزوں کی حفاظت کے لیے یہ 6 حدود متعین کی گئی. اور ان میں بھی چونکہ مال اور نسب دونوں بہت بڑی چیزیں ہیں انسان کے لیے, شریعت نے وہاں پر ڈبل سزائیں مقرر کر دیں کہ اس آدمی کو 100 درے لگائے جائیں, اچھا, یا پھر رجم کر دیا جائے. اور دوسری طرف مال تھا تو فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اس سے بڑھ کے ڈاکہ ڈالا ہے تو ان سب کو شدید سزا دی جائے تاکہ لوگوں کے مال محفوظ ہیں. یہ ہے حضرت کے ایک جملے کی بات کہ ان من المعاصی ما شرع اللہ فیہ الحد, اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ نے حد مقرر کر دی ہے. جی
آتی ہیں باتیں. اچھا، یہ سزائیں جو ہیں گناہ سے پہلے، گناہ سے روکنے والی، گناہ سے بھی پہلے گناہ سے روکنے والی ہیں کہ پتہ ہو معاشرے میں کہ یہ سزائیں ملیں گی، اور گناہ جب ہو جائے یہ ان 6 حدود میں سے کسی ایک حد کا بھی اس نے ارتکاب کر لیا، تو اب اس کے بعد یہ تنبیہ ہے اس کے لیے. پہلے تو سزائیں اتنی بتا دیں متعین کر کے سخت کہ دیکھ لو اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، اور اگر اس نے کر لیا یہ کام اب اس کو سرزنش ہے، اب اس کو پنشمنٹ ملنی چاہیے اس پہ، اور نہ ہی یہ معاف کی جا سکتی ہیں، نہ ان میں سفارش چل سکتی ہے، حتیٰ کہ امیر المومنین بھی اسے معاف نہیں کر سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے پہ ہی حد جاری فرمائی تھی جب انہیں پتا چلا کہ اس نے شراب پی ہے. اتنی سی بات تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں معاف کیا اور کر بھی نہیں سکتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک بہنوئی پہ حد جاری فرمائی اور نہیں معاف کیا جا سکتا تھا، اس لیے کہ شریعت نے کسی کو یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ حد کو معاف کر دے. وہ اللہ نے متعین کی ہیں اور اللہ ہی نے اجماع کے ذریعے متعین کروا دی ہیں، اس کو نہیں چھڑا جا سکتا، اور نہ ہی سفارش کسی کی چل سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا شدید جملہ فرمایا تھا جب ایک عورت کے چوری کا کیس آپ کے سامنے پیش ہوا، تو آپ نے فرمایا اگر فلاں کی بیٹی فلاں بھی اگر چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کٹ جاتا. یہ ہے حکمت کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا حق نہیں. اس سے زمین پر بگاڑ پھیلتا ہے، مسلمانوں کا چین سکون ختم ہوتا ہے، ان کی مال کی حفاظت ختم ہوتی ہے، اور ان انسانوں کی عزت اور آبرو لوگوں میں اتنی عام ہو جاتی ہے جو جس کو مرضی گالیاں دیتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. شریعت کہتی ہے یہ گالی دی تو کیوں دی. ایک دوسرے کو کہہ دیتا ہے تم اپنے باپ کی اولاد نہیں ہو، تو شریعت کہتی ہے اچھا اتنا بڑا الزام، اس کو مارو 80 کوڑے تاکہ آئندہ سے زبان کی حفاظت کرے، احتیاط کرے. کسی کی ماں پہ تہمت لگانا یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے نہیں. 4 گواہ لے کے آئے، پہلے 4 گواہ لے آئے، نہیں ملے نا، لگاؤ اسے 80 درے، اور 80 درے لگنے کے بعد بھی پھر ساری زندگی اب یہ شہادت نہیں دے سکتا. ہماری کسی عدالت میں آ کر یہ کسی کی گواہی نہیں دے سکتا، اتنا گر جائے گا اپنے مقام سے. تو جب پتا ہو کہ آگے کو یہ ہونا ہے تو پھر بچپن میں ہی تربیت ہو جاتی ہے کہ بیٹے زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا ہے، گالی نہیں دینی. اس لیے ایسے اچھے اللہ کے بندے تھے کہ ساری زندگی ان کی زبان سے کسی نے گالی نہیں سنی. ایک شہادت ایسی نہیں تھی کہ اس آدمی نے زندگی میں کوئی معیار سے گھرا ہوا لفظ بولا ہو، اس لیے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ جو میں اسے کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، یا ایسا جملہ جو میں کہتا ہوں تو اللہ کو تو علم ہے کہ اپنے باپ کا ہے، تو قیامت میں خدا کے ہاں سے مجھے کون بچا سکے گا. یہ تو اتنا بڑا جملہ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اگر حکومت ہوتی اسلام کی تو 80 درے پڑ جاتے، حد جاری ہو جاتی. حد بھی اللہ نے متعین کی تھی، تو اب تو اس لیے جاری نہیں ہوئی کہ حکومت نہیں ہے، مگر اللہ کے ہاں مجھے کون بچائے گا. جہنم میں 80 درے پڑ گئے تو پھر کون بچائے گا. یہ ہے ان حدود کا فلسفہ. تو ایسے سنگین جرائم جو ہیں، ایک اس میں سب سے پہلی بات تو یہاں آ گئی زنا کی، بدکاری کی، اور اس کی وجہ سے یہ کیا کرے گا، اس کی دلچسپیاں عورتوں کی خوبصورتی میں، حسن میں، ان چیزوں سے بڑھ جائیں گی. اور عورت اگر ایسی ہو گئی تو یہ اس کے خاندان میں سخت عار ہے. انسان کی فطرت کے خلاف یہ چیزیں ہیں. انسان اپنی بیوی کو بچانے کے لیے لڑتا ہے، مرتا ہے، قریب نہیں آنے دیتا. اس کو شبہ بھی پڑ جائے تو اس کی غیرت گوارا نہیں کر سکتی، برداشت نہیں کر سکتی. اور یہ صرف اوپر ہی کی باتیں ہیں اور ایسی باتیں ہیں، وگرنہ انگریز اور یورپین اور یہ امریکن یہ لوگ اب بھی ایسے ہیں، بہت سے ہیں جو یہ بالکل قطعاً کسی کے لیے پسند نہیں کر سکتے کہ ان کے سامنے ان کی گرل فرینڈ سے مل لے. یہ غیرت ہی تو ہے. اور یہی جب نکاح اور قانونی حیثیت ہو جائے گی بیوی اور شوہر کی تو پھر تو اور زیادہ وہ اسے پروٹیکٹ کرے گا. تو جب لوگ اس کی اس پروٹیکشن کو توڑیں گے تو وہ اشتعال میں آ کے پھر مارے گا نا.
قتل کرے گا کچھ تو کرے گا. شریعت نے بجائے اس کے کہ یہ خون ریزی عام عوامی سطح پر پھیل جائے اور انارکی ہو جائے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. شریعت نے کہا بالکل قتل نہیں کرنا, تم ہمارے پاس آؤ, ہم تمہاری حفاظت کرتے ہیں, اور اس کو 100 درے لگیں گے یا پھر اسے رجم کر دیا جائے گا, اور پھر اس کے بعد لوگوں کے سامنے اس کی رسوائی ہوگی تاکہ اس پر بوجھ پڑے طبیعت پہ کہ میں اگر ایسے کام کروں گا تو کیسی ذلت کا سامنا کرنا پڑے. دوسری چیز چوری تھی, اور اس کو اور چوری اور غصب, ایک چوری ہے, ایک ڈاکہ ہے, ایک غصب ہے. غصب جو ہوا کرتا ہے اس کو شریعت نے حد میں نہیں لایا. وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے غصب میں. کوئی آدمی کسی کی چیز چھینتا ہے, اس کے پاس کوئی نہ کوئی غصب کے لیے دلیل ہو جاتی ہے, تو وہ چوری چونکہ مخفی طور پر ہوتی ہے. غصب جو ہوتا ہے وہ پورا فراڈ ہوتا ہے, اس کے لیے متعین کر دینا حد کا عام طور پہ ممکن نہیں ہوا کرتا. اس لیے اسے قاضی پر چھوڑ دیا کہ جتنے بڑے فراڈ معاشرے میں ہوتے ہیں قاضی اس حساب سے تعزیر دے, قاضی اس حساب سے اس کے لیے سزا متعین کرے. یہاں تک کہ حنبلی فقہا کے ہاں قاضی قتل کی سزا دے سکتا ہے. یہ سعودیہ والوں نے جو حد مقرر کی ہے نا, انہوں نے اب, اور انہوں نے کہا کہ جو ہیروئن ہمارے ملک میں لائے گا اسے قتل کر دیں گے. ہیروئن پہ سزا قتل کی کیسے ہو سکتی؟ قتل کوئی چھوٹی سی بات ہے. یہ ہے تعزیر. حنبلیوں کے ہاں چونکہ تعزیر کا باب وسیع ہے, حنفیوں کے ہاں بھی, اور حنفیوں کے ہاں زیادہ مضبوط ہے. حنفی فقہ کے بعد دنیا میں اگر حکمرانی کرنے کے قابل کوئی فقہ ہے تو فقہ مالکی ہے. اس لیے کہ مالکیوں نے حکومت کی ہے 1000 برس کے قریب, تو ان کا نئے نئے اجتہاد, نئے نئے فتوے, زمانہ چینج ہوتا رہا, فتوے چینج ہوتے رہے, زمانہ تبدیل ہوتا رہا, چیزیں نئی نئی سامنے آتی رہیں, تو اس پانی میں جمود نہیں رہا. وہ پانی حوض کا اور وہ پانی ایک سمندر کا پانی نہیں تھا, وہ پانی دریا کا پانی ہے. مسلسل نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں, نئے نئے باتیں پیش آ رہی ہیں. اور حنفی فقہا تو 1300 برس تک رہے ہیں. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا کارنامہ تھا آخری کہ انہوں نے ایک قانون مرتب کیا. اس قانون کی شرح جو اس زمانے میں ہوئی ہے, یعنی جو لوگوں نے عملی طور پر قاضیوں نے فیصلے کیے تھے, اگر کہیں اسلامی حکومت باقی رہتی ہندوستان میں تو وہ فیصلے لکھے جاتے. مگر افسوس کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد قاضیوں کی عدالتیں کام کرتی رہی ہیں, لیکن اتنا سخت انتشار تھا ملک میں کہ وہ فیصلے مرتب نہیں کیے جا سکے. کہیں کہیں یہ ملتا ہے کہ فلاں علاقے میں یہ مقدمہ ہوا تھا, حکومت کی طرف سے فلاں قاضی مقرر تھا, اس نے عالمگیری, فتاوی عالمگیری کی بنیاد پر یہ فتویٰ دیا, یہ حد جاری کی گئی. کہیں کہیں یہ ملتے ہیں, لیکن پورا ایک سسٹم تھا. اور دوسری چیز جو تھی وہ ترکوں کے ہاں تھی, اور ترکوں کے ہاں 1916 تک یہ ترک جو تھے وہ نئے نئے فتوے ان کے ہاں آتے رہے. المجلہ ان کے ہاں ایک رسالہ نکلتا تھا, یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ہر مہینے چھپتا تھا, اور اس میں نئے نئے فتوے آتے تھے کہ اب معاشرہ یہ بن گیا, اب اس چیز پہ کیا فتویٰ ہے, اب اس چیز پہ کیا فتویٰ ہے. تو یہ کنٹینیوسلی وہ ایک پروسیس جاری تھا جس کی وجہ سے اپ ٹو ڈیٹ ہوتے رہتے تھے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ مثلاً کمپیوٹر ہے, ڈاکٹری ہے, میڈیسن ہے, کوئی بھی علم ہے, جب تک وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوتا رہتا وہ علم لوگوں کے استعمال کے قابل نہیں رہتا. نئی نئی تحقیقات آتی ہیں نا, تو جس کو جس فیلڈ سے دلچسپی ہوتی ہے وہ اسے پڑھتا رہتا ہے, اس وجہ سے کہ یہ نئی چیزیں سامنے آئیں گی, پتہ چلے گا ان کا. یہ چیز ہے کہ غصب میں قاضی کتنی سزا دے سکتا ہے. تعزیر میں قتل کی سزا دے دے, وہ چوری سے بھی زیادہ شدید ہے. اس میں تو ہاتھ کاٹا گیا تھا نا, تو اس میں تو گردن کاٹ دی گئی. اسی لیے چوتھا جرم پھر اس کے بعد شراب نوشی کا, کہ اس سے زمین میں بگاڑ پھیلتا ہے, عقل ختم ہو جاتی ہے. اور پانچواں تہمت لگانا, اس تہمت لگانے والے کو شدید سزا ملنی چاہیے. یہ جرائم ہیں جن کی سزائیں حدود کہلاتی ہیں, اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسی پر بحث کی ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کچھ ایسے معاصی ہیں, گناہ ہیں جن پہ اللہ نے حد مقرر کی ہے, اور ہر ایک گناہ میں کوئی نہ کوئی چیزیں ہیں جو جمع ہو جاتی ہیں. پھر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اسی کو کہتے ہیں کہ اس کی مثالوں میں دیکھو, کزنا جیسے کہ زنا ہے, کسرقہ جیسے کہ چوری ہے, قطع طریق جیسے کہ راستے بند کرنا ہے, ڈاکے ڈالنا ہے,
فإنه لا يستطيع المظلوم ذبه عن نفسه وماله، پھر اس صورتحال میں جو آدمی مظلوم ہو جاتا ہے، جس بیچارے کا مال چھن جاتا ہے، اس آدمی کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اس کو وہ کوئی کسی سے اپنی جان اور مال کو محفوظ نہیں رکھ سکتا ڈاکے کی وجہ سے، تو آخر اس کو کہیں تو اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اور فرماتے ہیں ولا یکون فی بلاد المسلمین وتحت شوکتہم، اور یہ جو چیز ہے یہ تو مسلمانوں کے شہروں میں اور ان کے دبدبے والے علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی غلبہ اور حکومت ہے وہاں یہ چیزیں نہیں چلتی۔ حکومت پورا تحفظ دیتی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس لیے یہ باتیں بھی لکھ رہے ہیں کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جب یہ کتاب لکھی ہے تو اس زمانے میں مغل بالکل آخری دور میں تھے، لیکن حضرت کے سامنے کچھ نہ کچھ نظام تھا۔ اب کے حالات دیکھ لیتے تو نہ شاید یہ لکھتے۔ وجہ اس کی ہے کہ اب حکومتوں میں وہ دبدبا اور قوت رہی نہیں اپنے ممالک میں۔ پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو جس آدمی کو جسمانی تکلیف دی جاتی ہے اس کے ساتھ اللہ نے دوسرا مؤثر افیکٹو فیکٹر جو رکھا ہے وہ تذلیل ہے، آر دلانا ہے، ذلت ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ نفس دو طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ ثم الحد اما قتل وهو زجر لا زجر فوقه، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حد جو ہے اس میں قتل کی حد سب سے آخری ہے، اس لیے کہ اس سے بڑی سزا کسی کو دی نہیں جا سکتی۔ وہ اما قطعن، یا پھر ہاتھ کا کاٹنا ہے، وہ ایلام شدید، اور یہ شدید ملامت ہے، شدید کسی کو ذلت میں مبتلا کرنا ہے ساری زندگی کے لیے۔ اور فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے، اگر تم یہ پوچھو کہ حد جو متعین کرنی تھی تو اسے ذلیل کیوں کرنا تھا، مار رہا بس ختم ہو گئی بات۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ انسان کا نفس دو طرح ہوتا ہے، بعض لوگوں کی طبیعتیں جانوروں کی طرح ہوتی ہیں، جیسے منہ زور بیل ہوتا ہے نا، یہ جیسے سرکش اونٹ ہوتا ہے، اس اونٹ اور بیل کو اگر لگام نہ ڈالی جائے تو یہ تو کسی کے قابو میں ہی نہ آئے۔ فرماتے ہیں اتنی ان کی طبیعت بگڑی ہوئی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو اگر لگام نہ ڈالی جائے کالبقر والجمل، تو یہ اونٹوں کی طرح اور یہ بیلوں کی طرح انسانوں کو تباہ کر دیں، برباد کر دیں۔ واللتی فیہا حب الجاہ، اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں حب جاہ کے ساتھ۔ کل کون پوچھ رہا تھا کہ پاکستان میں جو بڑے بڑے سرمایہ دار ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ ہاں، کسی نے سوال اٹھایا تھا نا، یہ ہے اس کا جواب۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ یا تو کرتے ہیں جو اونٹوں کی طرح، بیلوں کی طرح، طاقتور جانوروں کی طرح منہ زور ہوتے ہیں، کسی کو ٹھہرنے نہیں دیتے، تو ان پہ لگام پڑنی چاہیے تھی۔ یہ لگام ہے جو شریعت نے ڈالی ہے کہ مارو انہیں۔ کیوں آگے کسی کو نہیں دیکھتے؟ باقی مخلوق کو جینے کا حق نہیں ہے؟ اور کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے منہ زور تو نہیں ہوتے، بظاہر شریف ہوتے ہیں، لیکن وہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، کسی کا مال چھین لیتے ہیں، کسی کو بے آبرو کر دیتے ہیں، کسی کی بیٹی بہن کو چھین کے لے جاتے ہیں، اپنے عہدے کی وجہ سے اور اس طاقت کی وجہ سے جو ان کے ذہن میں ہے، اپنا روب، اپنا دبدبہ، بادشاہت، حب جاہ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شریعت نے کہا اس کے ساتھ ایسی چیز لگا دو کہ ساری زندگی کے لیے ٹھکانے پہ آ جائے عقل، کہ ہاتھ لٹکا ہوا ہو اور اس انسان کا ہاتھ کٹا ہوا ہو، اس کے خاندان میں ایک قتل کر دیا ہو حکومت نے قتل کے عوض میں، تو وہ سارا حب جاہ کا دماغ سے تکبر نکل جائے گا کہ ہم اتنے بڑے اور ہم ایسے اور ایسے۔ ایسی عقل ٹھکانے آئے گی کہ اولاد بھی نہیں سوچے گی کہ ہم بڑے ہیں اور ہم چھوٹوں پہ ظلم کر سکتے ہیں۔ یہ ہے کمال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ کا
کہ انہوں نے کہا اس لیے شریعت نے سزا کے ساتھ ذلت کو بھی ملا دیا ہے، کیونکہ گناہ کے ساتھ اس نے کبر کو ملا دیا تھا، تو شریعت نے سزا کے ساتھ ذلت کو بھی ملا دیا تاکہ اس کی اصلاح بھی ہو، اس کو دیکھ کر لوگ عقل بھی پکڑیں اور اس کو مار بھی پڑے اور شکل بھی بگڑ جائے اس کی۔ شکل کیسے بگڑے گی؟ ہاتھ کٹے گا تو گویا شکل بگڑ گئی نا انسانی جسم کی، قتل ہو گیا تو بگڑ گئی۔ ڈاکو ہیں، اس میں سے کسی کا پیٹ چاک کر دیا تو بگڑ گئی شکل اس کی۔ ہاتھ پاؤں الٹی ترتیب سے کاٹ دیے، چھٹے پارے میں گزر گیا سارا، اس کی شکل بگڑ گئی۔ درے اس کو پڑے تو لوگوں کے، اللہ نے فرمایا نا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی پوری جماعت ہونی چاہیے۔ تو جب پوری جماعت دیکھے گی لوگوں کی کہ یہ شہر کا میئر تھا، یہ فلاں آدمی تھا، فلاں کا لڑکا تھا، اس کو یہ درے پڑے ہیں، تو اس خاندان سے یہ نکل جائے گا کہ ہم نے اپنی عزت اور دبدبے کی بنیاد پہ کسی غریب پہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ یہ ہے حکمت سزا کے ساتھ ذلت کو جمع کرنے کی، یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا۔ حضرت بات کرتے ہیں کہ دیکھو اسی لیے یہ جو عار ہے، ذلت ہے، اس کا اثر لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے والا ہے اور جو اثر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو نفس انسان کا فوجب جمع هذین الوجہین فی الحدود، تو یہ ضروری تھا کہ شریعت کی حدود متعین کرتے ہوئے یہ دونوں چیزوں کا خیال رکھا جاتا، تو شریعت نے یہ دونوں چیزیں کی تاکہ انسان کا نفس نہ تو بالکل جانور پنا اس میں آ جائے جیسے بیل اور اونٹ، اور نہ اپنے نفس میں حب جاہ اور کبر کی بنیاد پر وہ لوگوں کو تکلیف دینے لگے۔ تو جو چیز اس کے کبر کو دور کر سکتی تھی وہ یہی تھی کہ اس کے ساتھ ذلت ملا دی جائے، تو کہیں مستقل ذلت شریعت نے ملا دی تاکہ یہ آدمی کبھی بھی، ان دونوں صورتوں کو شریعت نے جمع کیا تاکہ یہ دونوں آدمی کبھی بھی مخلوق کو نقصان نہ دیں۔ یہ ہے حکمت۔ حضرت اس کے بعد فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ كَانَ مِنْ شَرِيَّةٍ مَنْ قَبْلَنَا، دیکھو ہم سے پہلے جو شریعتیں تھیں ان میں 3 حدود متعین تھیں۔ ایک قصاص کی حد متعین تھی کہ قتل کے عوض میں قتل کیا جائے گا، اور دوسرے رجم متعین تھا کہ زنا میں پتھر مار مار کے اسے ہلاک کر دیا جائے، اور چوری میں ہاتھ کاٹنا، یہ 3 سزائیں ہر شریعت میں پہلے سے رہی ہیں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ متفق رہے ہیں۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان پہ عمل کرنا ضروری ہے، اور داڑوں سے پکڑ لے، مطلب یہ کہ داڑ سے پکڑ لینا، کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا، پختہ کر لینا۔ اور نے کہا اس میں ہماری شریعت میں بھی اللہ نے یہ سزائیں متعین کی، مگر ان سزاؤں میں خدا نے بنیادی طور پہ اس شریعت میں 3 تبدیلیاں کر دیں، کیونکہ اس شریعت نے اب ہمیشہ رہنا تھا، اس کو کوئی آئندہ شریعت آنے والی نہیں ہے جو کینسل کرے۔ تو اللہ کو پتا تھا قیامت تک کیا کیا حالات بدل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 تبدیلیاں کر دی۔ فرماتے ہیں کہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ سزا جو سختی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، یعنی قتل اور رجم، سنسار کرنا، ان سزاؤں کو شریعت نے سنگین جرائم کے درجے میں ڈال دیا کہ قتل کے عوض میں قتل، اور شادی شدہ مرد و عورت کا ایسی حرکت کرنا اس کا رجم، یہ سنگین سزائیں ہو گئیں، اور جو سزائیں اس سے کم تھیں اسے شریعت نے کم کر دی۔ اور ان سخت سزاؤں میں اللہ نے تبدیلی کر دی۔ پچھلی شریعتوں میں قتل کے متعلق صرف ایک ہی حکم تھا کہ قتل کے عوض میں قتل ہوگا، ہمارے ہاں آ کے اس کی 2 شکیں اللہ نے بنا دی کہ قتل کے عوض میں قتل بھی ہو سکتا ہے اور قتل کے عوض میں تم پیسے بھی دے سکتے ہو تاکہ ان کی تلافی ہو جائے۔ تو یہ نرمی ہے وہ جو اس شریعت میں کی گئی، یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے کہا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو لوگوں پر مشکل احکامات کو نرم کرتے ہیں، اور جو لوگوں کی گردنوں میں بوجھ پڑا ہوا ہے اس بوجھ کو ہٹاتے ہیں۔ تو پہلے قتل ایک متعین تھا،
اب اس کی دو صورتیں کر دی، قتل کے عوض میں قتل، یہ بھی ہو سکتا ہے، قتل کے عوض میں پیسہ، یہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ تیسری صورت معافی کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو معافی اور دیت یہ دو چیزوں کا اضافہ کر دیا، یہ بتا دیا کہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، اور پھر اللہ نے فرما دیا کہ ہماری طرف سے مہربانی ہے تم پہ۔ اسی لیے بخاری میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت آتی ہے کہ بنی اسرائیل میں ہر قتل کا سزا قتل ہی تھی اور دیت نہیں تھی۔ ہماری شریعت نے یہ گنجائش رکھ دی کہ دیت یعنی پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز جو شریعت نے کم کر دی، ہلکی کر دی، کہ پچھلی شریعتوں میں جو بھی آدمی مرد اور عورت بدکاری کرے گا اس کی سزا صرف رجم تھی، شریعت نے کہا شادی شدہ ہے تو رجم ہے اور غیر شادی شدہ ہے تو دریں کوڑیں، کیونکہ شادی ہونے کے باوجود ایسی حرکت کرتا ہے تو پھر تو بہت ہی برا کام کرتا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے اس امت میں ایک اور گنجائش پیدا کر دی کہ رجم کی بجائے 100 دروں پہ آ گئی۔ تو یہودیوں کی شریعت میں جو ہر ایک کے لیے رجم کی سزا مقرر تھی، جب ان کی حکومت ختم ہوئی یہودیوں کی، اور یہودیوں کا جو دبدبا تھا پوری دنیا میں پورے مہذب معاشروں پہ، وہ کم ہو گیا، ختم ہو گیا، اور وہ جو تھے سنسار کرنے پہ قادر نہیں رہے تھے، کیونکہ ان کے اوپر کی سوسائٹی میں زنا اتنا پھیل گیا تھا کہ وہ کس کس کو سنسار اب کرتے۔ تو نتیجہ یہ کہ انہوں نے رجم کی سزا ہی نکال دی، انہوں نے کہا اس سزا کو دینا ہی نہیں ہے، اور اس کی جگہ انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے کہا کوئی بھی ایسی حرکت کرے تو اس کا منہ کالا کر کے اور اسے مارکیٹ میں بازار میں گھما دیا کرو۔ یہ چیز تھی، انہوں نے اپنی شریعت میں تحریف کر لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لائے، اس نے پہلی سزا کو بھی ڈھونڈ کے نکالا اور کہا وہ بھی سزا ہے، ہماری حد ہے، ہم نے متعین کی ہے، اور دوسری اس کے ساتھ ایک اور سزا کر دی جو کم درجے کی تھی کہ 100 درے اسے لگائے جائیں۔ شریعت نے یہ کیا۔ اس لیے کوئی بھی عیسائی ہو یہودی ہو، وہ رجم پر اگر اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ پتھروں سے مارتے ہو، یہ چیزیں تو اسے بتانا چاہیے کہ یہ تو بائبل میں بھی ہے، یہ تو تمہاری کتابوں میں بھی ہے، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے یہاں رہا ہے۔ یا تو تم اس بات کو کہو کہ انبیاء علیہ السلام جس حکمت کے ساتھ دنیا کو چلانے کے لیے بتانے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، نبوت کوئی چیز ہی نہیں ہے، پھر تو بحث ہی الگ ہے۔ ایک طرف تم نبوت کو بھی مانو، ایک طرف پیغمبری کو بھی مانو علیہ الصلوۃ والسلام، دوسری طرف تم ان کے حدود پہ اعتراض بھی کرو، یہ باتیں تو نہیں چلتی۔ پھر حضرت فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ دوسری بڑی چیز جو شریعت نے کی کہ چوری کی سزا جو تھی، اس میں شریعت نے یہ متعین کر دیا کہ چور مال کو واپس کرے، اور بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں اس پہ دگنا پیسہ دینا پڑے گا، اس پہ جرمانہ بھی آیا۔ لیکن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس پہ جس حدیث کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں لٹکائے ہوئے پھلوں میں سے کچھ لے جائے کوئی تو اس پر دگنی سزا ہے، ہمارے نزدیک یہ بات ایسے نہیں ہے، اگرچہ حضرت نے مثال میں دیا، یہ ہے حضرت کا مزاج۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزاج میں وسعت ہے، حنفی ہونے کے باوجود وہ دوسرے ائمہ کے مسلک اور ان کے دلائل کا ذکر بھی کرتے ہیں اور قبول بھی کہیں کہیں کر لیتے ہیں۔ یہی ان کے پوتے مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے بھی مزاج۔ شاہ صاحب رحمت اللہ نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس پر دوہری سزا نہیں دی جا سکتی۔ حنفی فقہا کے ہاں مالی جرمانہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اصل ہے تمام مالی معاملات میں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل لامرئ، کسی آدمی کے لیے یہ درست نہیں ہے ان یاخذ مال اخی الا بطیب نفسہ، کہ وہ کسی کا بھی مال لے جب تک کہ وہ اپنی خوشی سے اسے نہ دے، حتیٰ کہ مسجد کا چندہ اگر وہ تنہائی میں کرتا تو اسے فرض کر لیجئے $10 ملتے، اور اس آدمی نے دوسرے کو سب کے درمیان میں بیچ میں بٹھا کر چندہ کیا کہ 10 کی بجائے یہ لوگوں کی شرما شرمی $15 دے دے، تو حنفی فقہا کہتے ہیں یہ $5 حرام کے اس نے لیے ہیں، $10 اصل چندہ۔ کسی آدمی کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ کسی کا بھی مال کسی طریقے سے بغیر اس کی رضامندی کے لے۔ اسی لیے حنفیوں نے مالی جرمانے نہیں کیے۔
وہ صرف ایک ہی صورت اس کی کرتے ہیں. آپ کہیں گے پھر اس زمانے میں شریعت کیسے چلے گی اور حنفی فقہ کیسے چلے گی؟ وہ اس طرح سے ہے کہ وہ کہتے ہیں اس سے اس کا مال لے لو اور مال لے کے محفوظ کر دو اور اسے اس کے مال سے نفع اٹھانے سے روک دو. جرمانہ کیا عدالت نے، انہوں نے کہا یہ گاڑی غلط چلا رہا تھا، اس پر جرمانہ ہے 25,000. 25,000 کتنے ڈالر بن گئے؟ $800 ہو گئے. نہیں زیادہ ہو گیا، کم کر لیتے. $400 ہوئے. ہاں یہ تھوڑا سا زیادہ ہے، 3,100 کر لیتے ہیں. ارے نہیں 3,100 کر لیتے ہیں فرض. چلو ہاں جو بھی کر لو، کون سا اپنی جیب سے جا رہے ہیں. اچھا، حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی کا مال اس کی خوشی کے بغیر لینا جائز نہیں، اسی لیے وہ محتاط ہیں کہ وہ کہتے ہیں کسی کی ایک پائی نہیں تم لے سکتے. ایک آدمی کے متعلق پتہ ہے کہ اس نے مسجد کے لیے $5 چندہ دینا ہے، $10، اور اسے لوگوں کے درمیان میں بٹھانا، مجمع میں اس کی تعریف کرنا کہ ہمارے ایسے ہیں ویسے ہیں تاکہ خوشامد ذرا سی ہو جائے اور ذرا سا اسے بٹرنگ ہو جائے اور اس حساب سے وہ ذرا سے زیادہ پیسے دے دیں. ہمارے فقہا کے ہاں یہ حرام ہے. شامی میں لکھا ہے کہ اس کے پیسے کو مسجد میں استعمال کرنا درست نہیں. اگر گھر پہ جا کے اس سے کہتے لیتے تو وہ $5 دیتا، ممکن ہے 10 دے دیتا، ممکن ہے مجمع میں نہ دے اور تنہائی میں زیادہ دے دے، بس جو اپنی خوشی سے دے وہی جائز. سوچنا چاہیے کہ ان سب لوگوں کو جو فنڈ ریزنگ کے نام سے جو کچھ کیا کرتے ہیں کہ کس انسان کی کتنی استطاعت ہے اور وہ حرام نہیں تو مکروہ کاموں میں کیوں پڑے ہوئے ہیں. حنفی کہتے ہیں کہ اس کی ایک ہی صورت ہے سزا کی، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مالی جرمانے کی اجازت نہیں دیتے. مالی جرمانے کیوں کہتے ہیں کہ کسی انسان پہ جرمانہ کیا، فرض کر لیجئے $300 ہو گیا نا تو 18,000 ہو گئے. وہ کہتے ہیں اس پیسے کو لے کے محفوظ کر دو، بینک میں رکھ دو. عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ اس پہ جرمانہ جو ہے 1 سال تک یہ پیسہ استعمال نہیں کر سکتا. چلو سال بعد آئے اور 18,000 لے جائے. اب ہمارے جدید دور میں کہیں گے کہ ڈسپریشن فکس ڈپازٹ نہیں ڈیپریسیشن جو ہوگی وہ 25,000 سال کے بعد ممکن ہے 20,000 رہ جائیں، اور جو اوپر سے اس نے نفع اٹھانا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. یہی بس سزا کافی ہے اس کے لیے، اس سے مال نہیں لیا جا سکتا. اس لیے حضرت لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باغ سے جس نے لٹکائے ہوئے پھلوں میں سے کچھ لے لیا تو اس پہ دگنا تاوان ہے. ہمارے نزدیک یہ حدیث منسوخ ہے. ہم کہتے ہیں باغ تو ایسی کھلی جگہ ہے اس پہ چوری تو ہے ہی نہیں، کیونکہ پبلک کی چیز آ گئی نا، اور اس کے دلائل سورہ مائدہ میں آئے تھے. تو دوسری چیز شریعت نے کر دی، اور تیسری چیز جو شریعت نے اس میں تبدیلی کی ہے پچھلی سزاؤں میں، وہ یہ کہ وہاں پر ہر ایک کا ہاتھ کاٹا جاتا تھا. ہمارے ہاں شریعت نے چوری اور ڈاکے کو الگ الگ کر دیا. چوری میں ہاتھ اور ڈاکے میں اس سے زیادہ سخت سزا ہے، اور وہ یہ کہ اس انسان کو مار دیا جائے، اس انسان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے. ہمارے ہاں شریعت نے لوگوں کا مال بچانے کے لیے اس کو سخت کر دیا. پھر بحث اس پہ کی ہے کہ والحد یکون کفارۃ لأحد الوجہین، یہ جو حد ہے جس آدمی پر لگائی جاتی ہے. ایک بات صحیح سے یہ بتاؤ، یہ انٹرسٹنگ بھی ہے یا ایسی فلسفے کی باتیں کروں؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہم اور آگے چلیں کہیں. صحیح تو ہے، حضرت کی لکھا غلط نہیں ہے. حضرت کی لکھے ہوئے بحث نہیں ہم کرتے، ہم کہتے ہیں چلنے دیں اس کو. اچھا، کیونکہ فلسفہ بہت بعض لوگوں کے لیے بورنگ ٹاپک ہوتا ہے. حضرت فرماتے ہیں والحد یکون کفارۃ لأحد الوجہین، یہ جو حد لگتی ہے نا انسان پہ، یہ کفارہ بنتا ہے گناہوں کا یا نہیں بنتا؟
شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس نے کوئی گناہ کیا اور اس پر حد جاری کی گئی تو وہ حد جو ہے وہ اس گناہ کا کفارہ ہے. حد کی وجہ سے اس انسان کا گناہ کم ہو جائے گا اور توبہ کر لے گا تو بالکل معاف ہو جائے گا. یہ ہم لوگوں کا مسلک ہے حنفیوں کا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان تھوڑا سا اس طرف ہے کہ وہ کہتے ہیں حد جو ہے بس اسی پہ اس کی معافی ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں حد بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ کرنا بھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت یہ کہتے ہیں کہ وَالْكَفَّارَةُ فِي حَقِّهِ تَوْبَةٌ عَظِيمَةٌ، اس کے حق میں کفارہ جو ہے حد کا جاری ہونا یہ بہت بڑی توبہ ہے. وَهُوَ حَدِيثٌ، اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً، اس نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ لو قسمت علی امت محمد، کہ اگر یہ توبہ تقسیم کر دی جاتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پہ تو لوسعتہم، تو یہ پوری امت کی معافی ہو جاتی. کل یہ حدیث آئی تھی نا، لیکن حضرت نے جن الفاظ سے نقل کیا یہ میں نہیں ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لفظ آئے تھے کہ اگر یہ ایک جماعت پہ، ایک امت پہ، ایک گروہ پہ تقسیم کی جاتی تو سب کی معافی ہو جاتی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کسی کو حد ملی، یعنی اس کی سزا دنیا میں دے دی گئی، تو اللہ کے انصاف سے یہ بات دور ہے کہ قیامت میں خدا اسے دوبارہ سزا دے. ایک بار اس کا ہاتھ کٹ گیا، اب اللہ قیامت میں بھی اسے سزا دے، یہ اللہ کے کرم سے بہت دور کی بات ہے. پہلی صورت یہ بنتی ہے کہ حد جاری ہونے سے پہلے یا بعد میں اس گناہ نے سچی توبہ کر لی تو توبہ ہی کفارہ بن جائے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ تقسیم کی جاتی ہے گروہ پر تو سب کے لیے کافی ہو جاتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سارے اہل مدینہ پر یہ گناہ ہوتا، اہل مدینہ سے، اور سب توبہ کرتے، یعنی اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے تو سب کی معافی ہو جائے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ جو حد ہے وہی ہے، بس اس کی وجہ سے معافی ہو جائے گی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ حد جو ہے وہ محض سزا ہو، اور وہ سزا ایسی دی جائے کہ وہ تکلیف پہنچانے سے باز رکھے، زبردستی جبر کیا جائے کہ یہ گناہ نہ کرے. اس کا جی چاہتا ہے شراب پیے، اس پہ جبر کیا جائے کہ مت پیو. اس کا نفس یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کا مال اڑا لے، چوری کرے، اس پہ جبر کیا جائے. تو اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ جو ہے حکمت خدا بندی ایسی ہے کہ وہ چاہتا ہے سزا ملے، اور خواہ وہ سزا جانی ہے یا جسمانی ہے. اور حاکم وقت جو سزا دے رہا ہے وہ سزا دینے میں اللہ کا نائب ہے، وہ اس سزا کو متعین کر رہا ہے، اس پر جاری کر رہے، تو اس آدمی کے نفس کی وہ اصلاح ہو جائے گی. اور ہم کہتے ہیں باقی حنفی فقہا کہ محض کفارہ کافی نہیں ہے، توبہ بھی کرے. اور اس کی بنیاد وہ حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ حدود سے گناہ معاف ہوتے ہیں یا نہیں. یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے نہیں معلوم حدود سے گناہ معاف ہوتے ہیں یعنی جب حد جاری ہو جائے. ہم کہتے ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ توبہ کرے. اور دوسری دلیل جو حضرت نے دی ہے وہ ذرا سی کمزور ہے. وہ دلیل یہ دی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو رجم کے بعد ایک شخص نے برا بلا کہا. کل وہ اس عورت کا ذکر آیا تھا نا، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، اس کے متعلق جب خون پڑا تو ایک جملہ فرمایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا توبہ کا حوالہ دے کے کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ ایسی توبہ تو اگر تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے. تو حد جاری کرنے کو ممانعت کی بنیاد نہیں بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جو جاری کی ہے یہ نہیں کہا کہ توبہ ہو گئی لہذا حد معاف ہو گئی، نہیں، بلکہ آپ نے کفارہ وہ جو انہوں نے کیا ہے اس کی سزا انہیں مل گئی اور اس کے بعد ان کی توبہ کا ذکر کیا ہے. لیکن اب توبہ جو ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ جو فرمایا نا سے معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں
اور آپ نے کہا کہ اس سے بڑی توبہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دی. یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھوڑی سی خلش پیدا کرتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ اس نے اپنی جان دے دی، تو اس کا مطلب ہے بغیر توبہ کے بھی اس انسان کے لیے کفارہ بن جائے گا. لیکن یہ صرف ذاتی اعتبار سے عرض کر رہے ہیں، باقی اصل احناف کا مسلک وہی ہے. اور بات ایک اور بھی ہے کہ جب کسی پہ حد جاری ہوگی تو اس کو کسی وقت تو احساس آئے گا، اللہ سے معافی مانگے گا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی بحث کی. پھر حضرت کہتے ہیں کہ 100 درے کیوں مقرر کیے گئے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حضرت کا موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں عربوں کے ہاں بنیادی طور پر 4 عدد گنے جاتے تھے، 4 طرح سے یہ تقسیم کرتے تھے. اکائی کی تقسیم ہوتی تھی 1 سے لے کے 9 تک. اس تقسیم کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا، یونٹ. سبحان اللہ، تم یونٹ کی بجائے بریگیڈ بھی کہو تو میں کون سا تردید کر سکتا ہوں. نہ بھائی ایک اور نام ہے اس کا کچھ ہیں. ہاں اچھا، دوسری جو ہے وہ 10 سے لے کے 90 تک ہے. ٹینس. اچھا چلو، تیسری جو ہے وہ 100 سے لے کے اور پھر 1000 تک ہے، اور ان سے اوپر کا عدد نہیں تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ اب اس کمارے کو جو سزا دینی تھی اگر متعین کرتے 1 سے 9 تک تو یہ تو کوئی چیز نہیں تھی، اور باقی 3 عدد جو رہ جاتے ہیں ہمارے پاس وہ 10 سے 100 تک اور 10 سے 90 تک اور پھر 100 سے لے کے 1000 تک، یہ کثیر میں شامل ہوتے ہیں، بڑی چیز میں شامل ہوتے ہیں. تو ان میں سے شریعت نے درمیان کا عدد 100 کا لے لیا، 100 کا، اور اوپر چھوڑ دیا 900 1000، اور وہ بھی نہیں کیے اور اس سے نیچے بھی نہیں اترے، اس لیے کہ جو چیز اعتدال میں رہتی ہے وہ بہتر ہے. اور 100 کی جب گنتی شروع ہوئی تو پہلے 100 کو لے لیا کیونکہ اس سے آدمی کی پنشمنٹ اچھی ہو جاتی. کہتے ہیں اس لیے اللہ تعالی نے 100 درے اس کے لیے مقرر کر دیے. اور پھر حضرت نے اس پہ بحث کی ہے کہ اگر کوئی آدمی حد کا تحمل نہیں کر سکتا تو شریعت نے یہ چیز متعین کر دی کہ اگر کوئی شخص حد کا تحمل نہیں کر سکتا تو اس آدمی پہ 2 حدود جاری نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ دونوں الگ الگ مسئلے ہیں. ایک آدمی وہ ہے جو حد کا متعین حد ہی نہیں ہے، تحمل نہیں ہے اس میں. ایک وہ ہے جو حد کا اہل ہی نہیں ہے، یہ دوسرا مسئلہ الگ ہے. اور تیسرا وہ ہے ایک وہ جو حد کا متحمل نہیں ہے، ایک وہ جو حد کا اہل ہی نہیں ہے. تیسرا خیال میں آیا تھا، فقہا نے لکھا، چلیے اللہ کرے پھر یاد آ جائے. تو سب سے پہلی چیز حضرت اس کو بحث کرتے ہیں اور حضرت فرماتے ہیں کہ حد کا تحمل نہ کر سکے اس کی مثال وہ ہے کہ ایک بیمار آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا جو ایک جگہ زنا کے معاملے میں ملوث تھا، اور جب سب چیزیں اقرار ہو گیا تو اس کو اگر 100 درے مارے جاتے تو مر جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کی ایک بڑی شاخ توڑ لو اور جس میں چھوٹی چھوٹی 100 شاخیں ہوں اور اس کو ایک مرتبہ اس سے مارو. اب اس پہ حد قائم کرنا ضروری تھی کیونکہ اگر حد سے اسے ایکسیپشن دے دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ قانون مذاق بن جائے. تو وہ احکام جن کو اللہ نے ضروری قرار دیا ہے اس کی کوئی نہ کوئی صورت تو ہونی چاہیے تھی. ایک طرف اب اس کی جسم کی رعایت بھی کرنی ہے کہ بہت ہی لاغر دبلا پتلا بیمار ہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہ اس پہ کوئی نہ کوئی حد لگے تاکہ ذلت رسوائی تھوڑی سی ہو، آئندہ سے ان حرکتوں سے باز رہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جس کو پوری حد نہیں لگائی جا سکی اس کے لیے کچھ علامت متعین کر دی. دوسری چیز یہ ہے کہ حد کی کوئی وجہ ہی نہیں پائی جاتی.
ہاں اسی پہ ایک اور حدیث بھی حضرت نے ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے متعلق حد جاری کرنے کا حکم دیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے ہاں تو اولاد ہوئی ہے، تو انہوں نے حد جاری نہیں کی اور آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ابھی تو اس کی اولاد ہوئی ہے اور وہ بیمار ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہر حال میں حد جاری کر دو، اس کی تحسین فرمائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اچھا کہا کہ ٹھیک کیا۔ شریعت کا مزاج بنیادی طور پر حد جاری کرنے کا نہیں، جہاں جہاں بھی کوئی عذر انسانوں کے لیے کوئی ایکسکیوز ہو، شریعت کہتی ہے اس حد کو بھی ٹھہر جاؤ، رہنے دو۔ اور دوسری بات جو اپنی طرف سے عرض کی تھی کہ کبھی کبھی حد جو ہوتی ہے وہاں متعین کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی اور لوگ گواہیاں دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایسی حدود کو ساقط کر دیا۔ لوگ آئے، انہوں نے کسی کے متعلق گواہی دی اور کہا اللہ کے رسول فلاں آدمی نے ایسی حرکت کی ہے، اس کے قبیلے والے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا جو قانون کے مطابق تھا کہ اس پہ حد جاری کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب گئے کہ اسے پکڑ کر لائیں تو وہ اتفاق سے کنویں سے حوض سے غسل کر کے ابھی باہر نکلا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر اس پہ پڑ گئی، اس نے کپڑے تو نہیں پہنے ہوئے تھے، انہوں نے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول وہ تو مرتی نہیں ہے۔ یہ جنہوں نے گواہی دی تھی یہ بھاگ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت شاباش دی، آپ نے فرمایا بہت اچھا کیا، اس پہ کوئی حد جاری۔ اب ظاہر ہے کہ فرض کر لیجئے اس پہ حد جاری ہوتی تو وہ خود بتا دیتا کہ لوگوں نے میرے لیے جھوٹی گواہی دی ہے، تو حد اس طرح بھی ساقط ہو سکتی تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے واپس آ کے بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہاں تو معاملہ ہی نہیں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ یہ بھی ایک قسم ہے ان حدود کی، اور اسی لیے حنفی فقہا چونکہ اس مزاج کو سمجھتے ہیں اس لیے انہوں نے یہاں پر جو زنا کی تعریف آئی ہے وہ مرد اور عورت دو قرار دیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دونوں طرف مرد بھی ہیں، دو لڑکے ہیں، انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو کہتے ہیں سخت قابل تعزیر جرم ہے، حتیٰ کہ اگر قاضی وقت یہ کہہ دے کہ انہیں قتل کر دیا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم ان پہ حد جاری نہیں کریں گے کیونکہ حد کی ضمن میں یہ آتے ہی نہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حد والے جو چیزیں ہیں وہ بالکل الگ ہیں اور یہ چیزیں الگ ہیں۔ اب ایک چیز رہ گئی اور وہ یہ کہ حدود میں سفارش، اس کو شریعت نے سختی سے منع کر دیا کہ حد میں سفارش نہیں ہو سکتی، اللہ نے متعین کر دی ہے اور کوئی اسے نہیں ٹال سکتا، کوئی اسے نہیں روک سکتا جب شہادتیں اور اس کی جو ضروریات ہیں گواہی کی وہ پوری ہو جائیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ بھی فتح ہوا اور قریش کی ایک عورت چوری میں پکڑی گئی، اور قریش نے سوچا کہ اگر آج اس قریشی عورت کا ہاتھ کٹ گیا تو قریش کی تو ناک کٹ جائے گی، تو انہوں نے کہا کسی کو ڈھونڈو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر سفارش کر سکے، اور لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اسامہ رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسامہ رضی اللہ عنہ اس بات کی اہمیت کو سمجھتے نہیں تھے، عمر اتنی تھی نہیں، چھوٹے تھے، اور لوگوں نے انہیں کہا کہ سفارش کر دو، تو وہ چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اسامہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا اور آپ نے فرمایا تشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حدود میں سے کسی حد پہ سفارش کرتے ہو مجھ سے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں کہ انما اہلک الذین قبلکم، تم سے جو پہلے تھے نا یہ اسی لیے قومیں ہلاک ہو گئی تھیں کہ انہم کانوا اذا سرق فیہم، جب ان میں سے کوئی چھوٹا آدمی بڑا آدمی
چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور آدمی معاشرے کا چوری کرتا تھا تو اس پہ حد جاری ہو جاتی تھی، وَإِيمَ اللَّهِ، اور مجھے اللہ کی قسم ہے اگر میری صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا چوری کرتی لقطعت یدہا، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت لفظ ارشاد فرمائے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی حدود متعین ہے، اس میں کسی کی سفارش کسی کے لیے نہیں چل سکے گی، منع کر دیا سفارش کو، تاکہ لوگوں کی وہ چار چیزیں جن کا تحفظ ضروری ہے کہ ان کے نسب کا، ان کے مال کا، ان کی عقل کا اور ان کی عزت کا، کہیں اس میں خلل نہ پڑنا شروع ہو جائے، لوگ ایسے نہ ہو کہ ان چار تحفظات میں سے کسی میں کسی کی سفارش مان لیں اور لوگوں کو کھلی چھٹی مل جائے۔ اس حدیث میں دو باتیں ہیں، یہ تو حضرت نے جو فلسفے کی بحث کی ہے کہ حدود میں کیوں سفارش ممنوع ہے اور کیا چیزیں ہیں، حضرت کا بیان تو ختم ہوا رحمت اللہ علیہ کا۔ دو باتیں یہ ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی، اس پہ بعض اہل تشریح کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے کسی اپنی اور بیٹی کا نام کیوں نہیں دیا؟ تین بیٹیاں اور بھی تو تھیں، زینب تھیں، ام کلثوم تھیں، رقیہ تھیں رضی اللہ عنہن، انہی کا نام کیوں لیا؟ اور پھر وہ کہتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹی ایک ہی تھی، یہ تین بیٹیاں جو تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے پچھلے شوہروں سے لے کے آئی تھی۔ وہ کہتے ہیں اس لیے چونکہ حقیقی بیٹی ایک تھی اس لیے اس کا نام لیا ہے، باقیوں کا نام نہیں لیا۔ ہم کہتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے، وجہ یہ تو بحث آئے گی سورہ احزاب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھیں۔ ہم کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تو اس وقت زندہ تھی فتح مکہ کے موقع پہ، باقی سب کا تو انتقال ہو چکا تھا، تو اب نام کیا ان کا لیتے جن کا انتقال ہو چکا ہے یا اس کا لیتے جو زندہ ہے؟ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صاحبزادیوں میں سب سے زیادہ اچھی یہی لگتی تھی، اس لیے بھی ان کا نام لیا۔ یہ ہو گئی۔ اور یہ جو حدیث ہے نا، ہمارے اساتذہ جب اس پہ آتے تھے تو وہ ایسے ترجمہ نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے بھئی بڑی بے ادبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی صاحبزادی کے متعلق کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے۔ وہ کہتے تھے بس ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اگر فلاں کی بیٹی وہ بھی ایسی حرکت کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ فاطمہ بنت محمد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام نہیں لیتے تھے ترجمہ کرتے ہوئے، اور ادب کی بات تھی، تمیز کی بات تھی، اپنے اپنا حال ہے، اپنی اپنی بات ہے طبیعت کی بھی۔ یہ ہے ان حدود کا فلسفہ، ان حدود کو شریعت نے کیوں متعین کیا۔ ٹھیک ہے صاحب، وہ پھر بات کروں گا اس۔ اللہ تعالی نے فرمایا ان الذین جاءوا بالافک، وہ لوگ جو لائے ہیں جھوٹ کا یہ طوفان، جنہوں نے یہ تہمت لگائی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ، عصبۃ منکم، یہ تم میں سے یہ گروہ ہے۔ یہ حدیث 2 مرتبہ رات سنا دی تھی، تو اب یہ آیات بڑی آسان ہے اس کے بعد، اس لیے اس میں زیادہ کچھ تشریح نہیں۔ ارشاد فرمایا تو بلکہ اس سے پہلی بات ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، وان اللہ تواب حکیم، اور یہ کہ اللہ خوب توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور اللہ تعالی بڑی حکمتوں والا ہے، اگر یہ ساری باتیں نہ ہوتی تو یہ جو کچھ ہوا ہے اس پہ خدا کا عذاب آ سکتا تھا۔ ان الذین جاءوا بالافک، اور وہ لوگ جنہوں نے تہمت لگائی ہے، عصبۃ منکم، یہ تم میں سے ہی کچھ لوگ ہیں۔ یہ کچھ لوگ 4 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ وہ جنہوں نے اس حرکت کو شروع کیا، عبداللہ ابن ابی، لیکن چونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اس لیے اللہ تعالی نے ابن کافر تو نہیں قرار دیا،
مسلمانوں ہی کے ضمن میں اسے رکھا ہے. اور دوسرا گروہ وہ جو حضرت مصطح، حضرت حسان ابن ثابت اور حمنہ رضی اللہ عنہا تھیں، ان تینوں صحابہ رضی اللہ عنہ بیچارے اپنی سادگی کی وجہ سے ان کی باتوں میں آ کے اس معاشرے میں ان کے ساتھ چل پڑے، اور اس گناہ کے معاملے میں انہوں نے آگے بات نشر کر دی، وہ بھی آگے. اور تیسرے وہ جو تھے عام مخلص صحابہ رضی اللہ عنہ، وہ جو رات کی حدیث میں آیا ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے اپنے والد سے کہ آپ جواب دیں، اور والدہ سے کہا تو انہوں نے کہا ہم کیا کہیں بیٹی، ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا، آپ کیا کہیں. یہ وہ ہیں تیسرے. اور چوتھے وہ جنہوں نے صاف بات کی، جیسے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے متعلق رات بات آئی تھی، حضرت زید رضی اللہ عنہ کے متعلق بات آئی تھی کہ آپ نے کہا ان سے پوچھ لیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق بات آئی اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول بات آپ کیسی ارشاد فرماتے ہیں، آپ کیوں اس میں معاملے میں پریشان ہیں. اور اسی طرح سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جنہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ جھوٹ ہے. اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا اللہ میری آنکھوں کو، میرے کانوں کو بچائے اس سے، میں خدا کی قسم اس میں خیر کے علاوہ کوئی چیز نہیں جانتی. وہی اللتی تسامینی، اور یہ وہ تھی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیویوں میں میرے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتی تھیں، بس یہ ایک تھی جنہیں زیادہ دعویٰ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں بنسبت میرے. یہ چوتھا گروہ تھا. اللہ تعالی نے ڈانٹا جو ہے یہاں پر، اللہ نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ. یہ گمان نہ کرو کہ یہ بہت بری کوئی بات ہو گئی. یہ بظاہر طوفان اٹھا ہے، بظاہر یہ چیزیں ہوئی ہیں، لیکن اس میں حکمت دیکھو کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات ہوا ہے، اور ان کی زندگی میں ہی یہ تہمت لگ گئی، اور ان کی زندگی میں یہ گواہیاں ہو گئی. پتا چلا کہ یہ خاندان کس اونچے درجے کا تھا. اور اس میں بڑی حکمت ہے، اور وہ یہ کہ جو لوگ ہمارے دین کا کام کرتے ہیں ان پہ تہمتیں لگتی ہی ہیں. قیامت تک آنے والے لوگوں کو رہنمائی مل گئی کہ ان پہ تہمتیں لگیں گی، لوگ برا بھلا کہیں گے، لیکن ان چیزوں سے گھبرانا نہیں ہے، اپنا کام جاری رکھنا ہے. اور اصل کانٹے کی بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ پٹ گئے تھے، ہر طرح سے کچھ کر نہیں سکتے تھے. اب 5 ہجری میں یہ ہوا ہے غزوہ خندق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ آج کے بعد یہ تم پر حملہ نہیں کرنے آئیں گے، ہم ہی اور ان پہ حملہ کرنے جائیں گے. پھر اس کے بعد حدیبیہ ہو گئی، حدیبیہ تو خیر بعد میں ہوئی، لیکن مشرکین مکہ ہار گئے، ان کے پاس کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا تھا. بدر میں مارے گئے، عہد میں مسلمانوں کو پسپائی ہوئی، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے پیچھے ان کے تعقب کیا ہے تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا ارے ابو سفیان یہ کیا حماقت کی، جب مسلمانوں کو تم پسپا کر ہی چکے تھے، وہ ہٹ گئے تھے پیچھے، 4 میل پہ کل رہ گیا تھا مدینہ منورہ، اسی فوج کو لے کے مدینہ میں جا گھستے اور ان کی عورتوں کو قیدی کر لیتے، باندیاں بنا لیتے، اور ان کے درختوں کو کاٹ دیتے، اجاڑ دیتے شہر کو، ختم ہوتا یہ قصہ. تم نے کیا کیا؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ واپس پلٹے کہ اوہو یہ کیا ہو گیا. بات تو واقعی درست ہے کہ ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے تھا. ادھر اللہ نے حکم دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نکلیے، وہ واپس آ رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو ابو سفیان کو کسی نے اطلاع کر دی جا کے کہ تم جو مڑ رہے ہو واپس، وہ بھی ادھر سے آ رہے ہیں. پھر اس سے وہ بھاگ گیا. اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں گنا ہے نا کہ ہم نے تم پر یہ بھی احسان کیا تھا، اس کی تفسیر میں وہ چیز ہے. اب یہ کفار مکہ کیا کرتے؟ انہوں نے 3 طوفان اٹھائے بہت بڑے بڑے. اس ایک طوفان کا یہ ذکر ہے، دوسرا طوفان آگے آ رہا ہے سورہ احزاب میں. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ الزام لگایا کہ لوگ انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، اور وہ الزام ایسا ہے کہ اب تک مستشرقین جو لکھتے ہیں یہ اس الزام کو دہراتے ہیں. اور تیسرا الزام وہ خارجیوں کا اور اپنوں کا لگایا ہوا تھا کہ یہ پیسے میں گڑبڑ کرتا ہے اور مال میں خیانت کرتا ہے علیہ باللہ. اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا. یہ 3 طوفان اٹھے، ان میں سے یہ پہلا طوفان تھا. اللہ نے کہا بالکل نہ گھبراؤ، شر لکم، یہ سمجھتے ہیں تمہارے لیے کوئی برائی، بل ہوا خیر لکم، یہ تو تمہارے لیے بہت اچھا ہو گیا.
تمہارے پاک کردار ہم کھول کے بیان کر دیں گے، تمہاری صفائی ہو جائے گی، ہم بتا دیں گے کہ کتنے اچھے کردار کے یہ لوگ ہیں۔ اور خاص طور پہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے لیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے، اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ بات آئی نا کل رات، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں تو کبھی بھی یہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہوگا جسے لوگ پڑھا کریں گے۔ اور حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان میں جو قصیدہ کہا، اس میں انہوں نے کہا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ آپ تو ایسی ہیں کہ مسلمان اپنی مسجدوں میں اور اپنی مسجدوں کے محرابوں میں آپ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی پہ مسجدیں گواہی دیتی ہیں۔ اللہ نے کہا بلو خیر لکم، اچھا ہے، لکل امرئ منہم، ان میں سے ہر ایک آدمی کو مکتسب من الاسم، جو جتنا گناہ اس نے کیا ہے اس کرتوت کو وہ پہنچے گا، وہ اس گناہ کو اٹھائے گا۔ والذی تولی کبرہ، یعنی جس نے جتنا گناہ کیا ہے، کچھ نے الزام لگایا ہے، کچھ نے اس کو پھیلا دیا ہے، جو جتنے گناہ میں ہے اس کے ساتھ اتنا ہی ہوگا۔ اور ان میں جو بڑا تھا والذی تولی کبرہ، اور جس نے اٹھایا ہے اس کا بڑا بوجھ، جو بڑا بنا، جو علم بردار ہوا، ان میں سے لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کچھ لوگ خیر کی فطرت پہ پیدا کیے گئے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کی طبیعت میں تنگی اور شر ہوتا ہے، یہ عبداللہ ابن ابی ان لوگوں میں سے تھا۔ ہر بات میں منفی پہلو تلاش کرنا، ہر بات میں لوگوں پر تہمت لگانا، اور حسد کی آگ تھی اندر ہی اندر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مدینہ منورہ میں تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ اس کی باتوں پر دھیان نہ دیں، عبداللہ ابن ابی کی، اور حال یہ ہے کہ اللہ کی قسم ہم اس کے تاج کے لیے سونا سنار کے ہاں دے چکے تھے، اور ہم سب نے طے کر لیا تھا کہ مدینہ منورہ میں بادشاہت قائم ہوگی اور یہ ہمارا پہلا بادشاہ ہوگا، اور اس کی تاج پوشی کی تاریخ متعین ہو گئی تھی، سونا ہم دے آئے تھے زرگر کے ہاں، اور آپ آ گئے اور اس کی وہ تاج پوشی رہ گئی، اور قیادت اللہ نے آپ کو دے دی، تو اس لیے آپ اس کی باتوں پہ نہ دھیان دیا کریں، یہ تو اس پرانے حسد میں مبتلا ہے۔ حالت اس کی گئی تھی، اس کی ساری زندگی دیکھ لیں، جہاں کوئی چیز ہے اس میں نیگیٹو بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے گئے تو ظاہر ہے جس سواری پہ بھی جا رہے تھے اس کی وجہ سے دھول اڑنی تھی، اب بھی کوئی کسی کے پاس گاڑی پہ جائے تو اس پہ سے دھواں ہوتا ہی ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا یہ تمہارا جو جانور ہے نا، یہ جو دھول اڑتی ہے اس سے ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے، ہمارے پاس مت آیا کرو۔ الیاذ باللہ یہ نہیں دیکھا کہ کون ہستی ہے، کیا کہہ رہی ہے، کیا بات ہے، عام کوئی مہمان دوست بھی آ جائے تو اس سے یہ بات کہے جانے کے قابل نہیں، مگر وہ فطرت میں اندر جو حسد تھا اس کی وجہ سے یہ باتیں نکلتی تھی۔ متعدد چیزیں ہیں ایسی، اور جب فطرت میں تنگی آ جائے پھر اس کا علاج بڑا مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا یہ چھپکلی جو ہے اس میں پھونکے مار رہی تھی آگ کو بھڑکانے کے لیے، اب اس چھپکلی کی حیثیت کیا اور اس کی پھونکوں کی کیا حیثیت ہے، مگر اس کی فطرت میں جو شر ہے نا اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور آپ نے کہا تم میں سے جو ایک ہی نشانے میں اسے مار دے اسے خدا 100 نیکیاں دے گا، اور مسلم میں آتا ہے کہ دوسرے نشانے میں مارا تو اسے 60 نیکیاں ملی۔ یہ اس لیے ہے کہ انسان جب مارتا رہتا ہے نا، دیکھتا رہتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ ایسی فطرت ہوا کرتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کیا کہنے، تو بادشاہ تھے۔ دیکھا کل رات آئی تھی نا حدیث، لعلک لمستا، تو نے چھوا ہوگا، لعلک لعل شاید تو نے اسے ایسے، شاید تو نے اسے دیکھا ہوگا، شاید تو نے اس کو بوسہ دے دیا ہوگا، ارے تو جانتا ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے، اچھا جا اللہ سے معافی مانگ لے۔ متعدد مرتبہ لعل کہہ کے اسے ٹلاتے رہے کہ شاید ایسے شاید ایسے شاید ایسے، اور اگر علیہ باللہ نبوت نہ ہوتی اور تنگ نظری ہوتی تو پہلے مرحلے پہ ہی دھر لیتے کہ بیٹھو بھائی اس پہ تو حد جاری کرنی ہی کرنی، اسے تو مارنا ہی مارنا۔ یہ وسعت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں، اور وہ دل اتنا وسیع تھا
کہ خدا کی یہ پوری کائنات اس دل کے اندر ہوتی کہیں تو ایک گوشے میں ہوتی اور اس دل کی وسعتوں میں اس کائنات کا ہی پتہ نہ چلتا، وہ اتنے وسیع دل کے مالک۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان میں جو بڑا ہے نا اس کو ہم دیں گے عذاب، اسی لیے محدثین اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس پر حد جاری نہیں کی گئی۔ تہمت اس نے لگائی تھی، 80 درے سے پڑھنے چاہیے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ حد جاری نہیں کی تاکہ اسے قیامت میں پورا عذاب ملے۔ اور یہ دلیل ہے ان فقہا کی جو کہتے ہیں حد خود بخود ہی کفارہ بن جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان پہ حد جاری فرمائی ہے رضی اللہ عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستہ پہ حد جاری فرمائی اور حمنہ پہ حد جاری فرمائی، اس پہ کیوں نہیں کی جو اصل سرغنہ تھا؟ تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پہ حد جاری کی تاکہ وہ پاک ہو جائیں، اور اس پہ حد جاری نہیں کی تاکہ یہ اپنے گناہ لے کر چلا جائے اللہ کے حضور میں، اور خدا نے کہا ہے ہم اسے عذاب دیں گے۔ یہ دلیل ہے ان فقہا کی جو کہتے ہیں حد توبہ کے لیے بس کافی۔ اختلاف اس میں بھی ہے کہ ان 3 صحابہ رضی اللہ عنہ پہ بھی حد جاری ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، کچھ لوگ اس طرف گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان پہ حد جاری ہوئی تھی، یہ اس بنیاد پہ۔ اور ایک سوال اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ حد قذف کے معاملے میں اس وقت جاری ہوگی جب کوئی جا کر دعویٰ کرے، عدالت میں باقاعدہ دعویٰ کرنا پڑتا ہے کہ اس نے میرے متعلق یہ کہا ہے لہذا اسے بلا کر پوچھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کسی کے خلاف دعویٰ نہیں کیا، جب انہوں نے ہی دعویٰ نہیں کیا تو پھر حد کیسے جاری ہوتی؟ پھر ان 3 کے متعلق بھی تو دعویٰ نہیں تھا، ان پہ کیونکہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی آخرت عاقبت عزیز تھی، چاہتے تھے کہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہ دنیا سے پاک ہو کے اللہ کے پاس پہنچے، اس لیے حد جاری فرما دی۔ اور جن کا موقف یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی نے دعویٰ نہیں کیا تھا، وہ کہتے ہیں کسی پہ بھی حد جاری نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ ایسی چیز ہے جس پہ ابھی بھی تحقیق کی گنجائش باقی ہے کہ حضرت حسان، حضرت حمنہ اور حضرت مستہ رضی اللہ عنہ پہ حد جاری ہوئی تھی یا نہیں۔ اس لیے کہ حدیث کی بہت سی کتابیں اب چھپ کے آ رہی ہیں، پچھلے 3-4 سال سے، یہ پہلے نہیں تھی، قلمی نسخے تھے۔ تو اب اگر کوئی آدمی تحقیق کرنے بیٹھے تو اس کے پاس پچھلوں کی نسبت زیادہ مواد ہے، یہ تحقیق اب ہو سکتی ہے۔